السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج انشاءاللہ ہم جز 18 کریں گے، لیکن پہلے جز 17 کا ایک مختصر سا ریکیپ کرتے ہیں۔ لیتے ہیں آیا نمبر 18 سورۃ الانبیاء۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق ولکم الویل مما تصفون۔ بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، بس سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں۔ اس کے پہلے کی جو آیات ہیں یعنی آیت نمبر 16 اور 17، اس میں یہ بات چل رہی ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے، اگر ہم کرنے ہی والے ہوتے۔ اسلام سے پہلے کے حالات چاروں طرف ایسے تھے کہ بس کھیل تماشا میلہ، بس ہا ہا ہی بے مقصد زندگی، من مانی زندگی، من چاہی عیش اور ظلم زیادتی۔ روم اور یونان میں اخلاقی زوال انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اور سال کا بیشتر حصہ ان کے ہاں تو چھٹی رہا کرتی تھی۔ اس میں کھیل کود ہوا کرتے تھے، کرسیاں لگتی تھیں، قالینیں بچتی تھیں اور تماشے ہوتے تھے۔ کھیل کھیلے جا رہے ہیں، مقابلہ بازی ہوئے جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی شان کے بالکل منافی ہے یہ بات کہ وہ اپنے بندوں پر مختلف حالات ڈال کر ان کا تماشا دیکھنے بیٹھ جائے۔ جیسے ان کے جو ہیں سردار بیٹھے ہوئے ہیں، کھیل دیکھ رہے ہیں، تماشا، یا لبون کھیل کھیلے چلے جا رہے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیفیت پوری کی پوری ان کی جو ہے سویلائزیشنز پر، ان کی بستیوں پر طاری تھی۔ تو اللہ کی شان کے تو منافی ہیں یہ ساری چیزیں، اور یہ تو عدل اور انصاف کے خلاف ہے، اور یہ تو رحم کے بھی خلاف ہے۔ یہ تو ایک عام معمولی سا نارمل اچھا انسان بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اس طرح تماشا دیکھے بیٹھ کے۔ جیسے کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو لوگ بندروں کا تماشا کرتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا، تکلیف ہوتی ہے کہ کیوں اذیت میں ڈالا ہوا ہے ان کو، کیوں ایسے کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو یہ تماشا دیکھنے والی کیفیت یہ تو اللہ کو بالکل زیب نہیں دیتی، یہ تو بے رحمی کی، بے حسی کی علامت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دنیا واقعی کھیل تماشا بن جائے، ہے نا، اگر آخرت کا تصور نہ ہو۔ اور سچ بات یہ ہے کہ واقعی دنیا جو ہے وہ صرف ایک تھیٹر، ایک ڈرامہ لگے، اگر آخرت کا تصور ہم نکال دیں اس میں سے۔ دنیا کیا ہے؟ تماشا ہی تو ہے، ایک ایسا تماشا جس کا انجام بھی کوئی نہیں ہوگا۔ غالب نے کہا ہے نا کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ بازیچہ اطفال ہے، بچے کا کھیل بن کے رہ جاتی ہے دنیا۔ آخرت کا تصور ہے جو اس دنیا کے اندر سنجیدگی پیدا کر دیتا ہے، اس کا مقصد ڈیفائن کر دیتا ہے، صرف آخرت کا تصور۔ ہر چیز اللہ نے حق کے ساتھ بنائی ہے، تو حق ہی کے ساتھ زندگیاں گزارنے کی ضرورت ہے، اور حق کا علم، حق کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ تو یہی فرمایا یہاں پر کہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، کہ ہم جو ہے سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں تو سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے، یعنی اسی وقت جو ہے وہ ملیامیٹ ہو جاتا ہے۔ بل نقذف بالحق فیدمغہ فاذا هو زاہق، تو یہی ہے یہاں پر، یہی فرمایا جا رہا ہے کہ پھر وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے نا۔ اور کیا یہاں پہ دیکھیں ید مغو، یہ لفظ آ رہا ہے دال میم غین، مطلب ہے کہ اسی سے لفظ دماغ بنا ہے، یعنی سر کے اندر کا حصہ۔ کسی کو اس طرح سے مارنا، اس طرح زخمی کرنا کہ سر کے اندر کی جھلی بھی پھٹ جائے۔ برین جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے کور میں ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ بھیجا دیکھتے ہیں تو اس میں ایک لائننگ ہوتی ہے نا، کورنگ ہوتی ہے، جھلی چڑھی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر ممبرین سا ہوتا ہے۔ تو ایسی کسی کے دماغ پر چوٹ لگانا کہ برین جس ممبرین کے اندر ہے وہ ممبرین بھی پھٹ جائے۔ تو بہرحال ذکر ہے یہاں پر دماغ کا، ہے نا۔ تو جیسے گرے میٹر جس کو کہتے ہیں، عقل، لاجک کی بات کی جا رہی ہے، جو انبیاء دعوت پیش کیا کرتے تھے، اور جو قرآن آج ہمارے سامنے اللہ کا کلام موجود ہے، اس میں یقیناً عقل کو اپیل کرنے والی باتیں ہیں، حق پر مبنی ہے، اس میں لاجیکل تھنکنگ بھی ہے، دلائل بھی ہیں، اور حق کا اپنا وزن ہوتا ہے، حق کا اپنا زور ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ تو خود الحق ہے، اللہ کا کلام تو ہے ہی حق،
سچ سے بڑھ کے تو کوئی بات حق نہیں ہو سکتی نا. حق سب سے بڑا حق ہے، اور جو حق لے کر سچ لے کر کھڑا ہوتا ہے ساری باطل پر بھاری ہوتا ہے، چاہے باطل تعداد میں کتنا بھی نظر آ رہا ہو. اگر حق ایک انسان کے پاس بھی ہے وہ ایک بھی سب پر بھاری ہوگا. جیسے ایک ابراہیم علیہ السلام جو حق لے کر کھڑے ہوئے پوری قوم پر بھاری ہو گئے. ہم نے پڑھا تھا کانا امت، ہے نا، ابراہیم علیہ السلام تو پوری امت تھے. اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام، ہزاروں جادوگروں سے ان کا مقابلہ ہوا، کوئی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ٹھہر نہ سکا. تو چاہے جنگ کا میدان ہو یا علم کا میدان ہو، جنگ چاہے ہتھیاروں کی ہو، چاہے جنگ دلائل کی ہو، حق کو غالب آنا ہی ہے. حق غالب آ کے رہتا ہے، اس لیے کہ حق سچائی ہوتا ہے، اللہ مددگار ہوتا ہے. قوت میں باطل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ باطل کی کوئی بیسس نہیں ہے، باطل کی کوئی بنیاد نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ کھڑا نہیں رہ سکتا، ٹک نہیں سکتا. گنتی میں ہو سکتا ہے بہت نظر آئے، لیکن جھاگ کی طرح ہوتا ہے. آج اگر دنیا میں ہمیں غلط نظریات اور شرک اور بدعملی پھیلی ہوئی نظر آتی ہے تو وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ باطل میں کوئی زور پیدا ہو گیا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ حق کا اٹھانے والا کوئی نہیں رہا. حق ہتھیار ہے نا جس سے باطل کو ہرایا جاتا ہے. ہتھیار اور اس کو استعمال کرنے والا نہ ہو تو ہتھیار تو پھر بیکار ہے. جیسے گاڑی ہے، بہترین گاڑی ہے، کسی کو چلانی نہیں آتی تو گاڑی کا کیا فائدہ ہے نا. یا اناڑی ہے جس کے ہاتھ میں بہترین گاڑی دی جائے تو وہ تو ایکسیڈنٹ ہی کر بیٹھے گا. آج حق کے ساتھ ہمیں دو چیزیں نظر آ رہی ہیں، یا تو لوگوں کو حق استعمال کرنا ہی نہیں آتا، ان کو پتہ ہی نہیں، نو ہاؤ ہی نہیں، یا جنہوں نے حق اٹھایا ہے وہ اناڑی ہیں. تو حق کو اٹھایا تو ایکسیڈنٹ کے سوا تو پھر کچھ نہیں ہوگا، ہے نا. تو کوئی مثبت چیز سامنے نظر نہیں آ رہی ہے. اللہ کا کلام جن کے پاس ہے وہ جسمانی طور پہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ برائی کا مقابلہ کریں، اور نہ ذہنی طور پر اس قابل ہیں کہ وہ برائی کو ہرائیں، ہے نا. تو آج باطل کو ہرانے کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہے، اور نہ کوئی ویپنز کے طور میں بھی وہ جو ہے باطل کو ہرا سک رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات یہاں فرمائی ہے کہ ہم تو مارتے ہیں حق کو باطل کے اوپر، اس لیے زور چاہیے نا اس کے لیے، اور زور ہونا چاہیے کس کا؟ ایمان کا، عمل کا زور ہونا چاہیے. آمنوا وعملوا الصالحات، پھر منظم ہو، ڈسپلنڈ ہو، ان کی زندگی میں تقوی ہو، تب کہیں جا کے وہ حق اٹھانے کے قابل ہوں گے. اور ہم دیکھیں کہ مشینری جتنی سوفسٹیکیٹڈ ہوتی ہے، جتنی ایڈوانسڈ ہوتی ہے، چلانے والے کو اتنا ہی ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو حق ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ویپن ہے، بڑا ہی ریفائنڈ ویپن ہے. اس کو چلانے والے، سنبھالنے والوں کی بھی تربیت نہایت ضروری ہے. ایک دفعہ وہ اس قابل ہو جائیں اور پھر وہ حق کو اٹھائیں اور اٹھا کر ماریں ذرا اس کو باطل کے اوپر، تو ہوا بن کر اڑ جائے گا وہ باطل، کوئی وجود نہیں بچے گا باطل کا. الحمدللہ اللہ کا کتنا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے وہ دور اب دیکھ رہے ہیں. کبھی دل چاہتا ہے کہ مستقبل میں انسان جائے اور دیکھے کہ اس زمانے کو کیسے جج کیا جائے گا جس میں ہم رہ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے نا، ایک کرنچ تو اس وقت آ رہا ہے، اور الحمدللہ اللہ نے کچھ مسلمان ایسے اٹھا دیے ہیں جو یہ پریشر برداشت کر رہے ہیں، آؤٹ کاسٹ بن رہے ہیں، اور وہ دنیا کی قربانی دے رہے ہیں، پیسے کے پجاری نہیں رہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹرننگ آف دا ٹائڈ الحمدللہ کتنی ہی ہلکی سہی لیکن نظر تو آ رہی ہے نا. ایک جو ہے ایجوکیشن کا چینج دکھ رہا ہے الحمدللہ. اب مسلمان اپنی عقل، اپنی تعلیم، اپنا ہنر، بہت کچھ لگا رہے ہیں اسلام کے لیے. تو ہم دیکھیں کہ عنقریب کتنا طاقتور ہوگا اسلام، اللہ نے چاہا. بس ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارا اس میں حصہ ضرور ہو، ہے نا. تو یہاں سمجھیں ابھارا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ بنو، ایک ایسی ٹیم بنے، اور جب اس کو سنبھالنے والے، اٹھانے والے پیدا ہو جاتے ہیں، تربیت پا لیتے ہیں، پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا، باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ہے ہی مٹ جانے کے لیے. کبھی ہم باطل سے متاثر نہ ہوں. باطل اچھلتا کودتا ضرور ہے، رنگین بہت ہوتا ہے، کلرفل ہوتا ہے، بہت زیادہ توجہ اپنی طرف کھینچتا ہے، بہت ہی گلیمرس ہے. باطل کی ایک کیفیت یہ ہے، باطل جو ہے وہ انسان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ کوئی طاقتور نہیں ہو جاتا. جیسے ایک بلبلا ہے، بہت ہی پیارا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. باطل کی مثال کیا ہے؟ جیسے کہ فائر ورکس ہوتے ہیں نا، پھلجھڑی، ذرا سی دیر کی رونق،
ذرا سی دیر کی رنگینی، ذرا سی دیر کی اس کے اندر روشنی اور رونق، اور پھر سب ختم. تو یہ پھلجڑی کی طرح قریب اپنا زور ختم کر دے گا. ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ مسلمان جو ہیں طاقت کے میدان میں بھی سیلف سفیشینٹ ہوں اور علم کے میدان میں بھی آگے نکلیں، صحت میں اچھے ہوں، ہے نا. مسلمان جب عروج پر تھے تو ان کی یہی شان تھی، کوئی ہرا نہیں سکتا تھا مسلمانوں کو، نہ جنگ کے میدان میں نہ علم کے میدان میں. اور جب تک ان دونوں میدانوں پر ہم قابو نہیں پائیں گے، عروج حاصل نہیں کریں گے، ڈومینیشن حاصل نہیں کریں گے، ہم کبھی دنیا میں ابھر نہیں سکتے. ہمیں ان دونوں میدانوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور باقی رہا جہاد فی سبیل اللہ، یہ بھی انتہائی بہت اہم ہے. برابر کی چیزیں ہیں سب. نہ مسلمانوں کو کبھی کسی نے جنگ میں ہرایا ہے، نا کبھی ہرایا بھی تو عارضی طور پر. فیصلہ کن فتح مسلمانوں کو ہی ملی. علم کے میدان میں تو مسلمان بہت آگے تھے، کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا تھا. ایک عیسائی بادشاہ کے دربار کا واقعہ آتا ہے. انہوں نے ایک مسلمان عالم کو مدعو کیا. مسلمان عالم آئے، انہوں نے دیکھا بادشاہ کے آس پاس ان کے اپنے پریسٹ اور فادرز جو راہب ہوتے ہیں، جو شادی بیاہ نہیں کرتے، پادری وغیرہ کھڑے ہیں. بڑے بزرگ بہت نیک تصور کیے جاتے تھے. وہ آئے مسلمان عالم، اور انہوں نے آ کر ان پریسٹ وغیرہ سے پوچھا کہ آپ کی بیوی بچے کیسے ہیں. تو ناراض ہو گئے. کہا کہ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ شادی کرنا ہماری شان کے خلاف ہے، ہم ان بکھیڑوں میں نہیں پڑتے شادی بیاہ کے. تو مسلمان عالم نے جواب دیا تو پھر اللہ کے بیوی بچے کیسے ہو گئے؟ تو دیکھیں دلیل ہے، دلیل سے بات کرنا. اسی طرح ایک مسلمان عالم کو غصہ دلانے کے لیے کہا کہ یہ بتائیں کہ وہ کیا واقعہ تھا جب آپ کے رسول کی بیوی پر الزام لگا تھا. ذکر ہے واقع افک کا. اب ہم دیکھیں کہ انہوں نے کیسا لاجواب کیا کہ ان سے جب پوچھا کہ بتاؤ کیا واقعہ تھا کہ تمہارے رسول کی بیوی پر الزام لگا، تو انہوں نے جواب دیا کہ 2 انتہائی پاک باز عورتوں پر زنا کی تہمت لگائی گئی. ایک کا بچہ ہوا اور ایک کو اللہ نے بری فرما دیا. یعنی مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات بھی بتا دی انہوں نے. تو جہاں تک دلیل کے میدان میں مقابلے کا تعلق ہے، جس نے قرآن سیکھ لیا وہ دلیل کے میدان میں کبھی نہیں ہار سکتا. کتنی سالڈ لاجک ہے جو کہ قرآن ہمیں سکھا دیتا ہے. جس کو یہ کام کرنے کی توفیق مل جائے الحمدللہ بہت بڑی بات ہے. تو فرمایا کہ ہم تو حق کو مارتے ہیں باطل کے اوپر. لگتا ہے نا کہ طاقت سے گھما کر کسی کو مارا گیا اور جو ہے وہ انٹلیکچوئل سپیریورٹی حاصل کر لی گئی. باطل کو انٹلیکچولی انفیریئر ہونا ہے، یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ باطل انفیریئر ہے، کھوٹا ہے، جھوٹ ہے، بالکل غلط بات ہے. اور آج تو ہمارے سامنے یہ بات آ ہی گئی کہ کتنے جھوٹ پر انہوں نے ہر چیز کھڑی کی ہوئی ہے. باطل کو دیکھیں کتنی بڑی بڑی جنگیں ہیں جو کہ وہ لڑتے ہیں جھوٹ کی بنیاد کے اوپر. WMD کہاں تھے؟ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کہاں تھے؟ جھوٹ، سارا جھوٹ تھا. اور جو ایک اخلاقی طور پر ہمارے اندر جو بہت ہی ہماری نظروں میں جو بہت ہی بڑے سمجھے جا رہے تھے اور اخلاقی طور پر ان کو تو بڑا اعلیٰ سمجھا جا رہا تھا کہ کچھ بھی ہیں گنہگار ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، لیکن جھوٹ نہیں بولتے، بڑے سچے ہیں، بڑے ایماندار. ساری جو ان کی قلعی تھی کھل گئی. ہم جو ان کی شرافت، دیانت اور ان چیزوں کے گن گایا کرتے تھے، صداقت کے، شرافت کے، دیانت کے، ہم باتیں کیا کرتے تھے کہ اتنے اچھے، اتنے سچے، اتنے اچھے لوگ ہیں. سب پتہ چل گیا کہ نہ اچھے نہ سچے، انتہائی ظالم، انتہائی بے رحم، انتہائی جھوٹے ہیں. تو ہم اس کے لیے تیار ہوں، اعتماد کریں، ہم فخر کے ساتھ مسلمان بنیں، اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں. اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم حق پر ہیں اور حق ہی غالب ہوگا. الحمدللہ. آگے دیکھتے ہیں دوسری آیا نمبر 30 کہ کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر آسمانوں اور زمین کا کہ وہ دونوں بند تھے، پھر اللہ نے ان کو کھول دیا. رتق اور فتق 2 لفظ آ رہے ہیں. را تا قاف کا مطلب ہوتا ہے بند ہونا، یکجا ہونا، جڑا ہونا، کمبائن. اور فتق کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ دینا، ٹو سیپریٹ، جدا کر دینا. آج سے 1400 سال پہلے جب یہ آیت لوگوں نے سنی اور اس کی جب انہوں نے تفسیر کی تو اپنے علم کے حساب سے انہوں نے اس کی تفسیر کی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ پہلے آسمان بند تھے، یعنی جب دنیا بنی نئی تو آسمان تو تھا لیکن بارش نہیں ہوتی تھی، تو یوں سمجھیں کہ آسمان کے دروازے جیسے کہ بند تھے اور زمین بھی بند تھی.
زمین اس طرح بند تھی کہ اس کے اندر نباتات نہیں ہوتی تھی، کوئی ویجیٹیشن پلانٹیشن نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کو آباد کیا تو آسمان کی بارش کھول دی اور زمین کی نشوونما بھی۔ یہ بات جو انہوں نے فرمائی ایگزیکٹلی یہی بات آج سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے۔ یہ دنیا آگ کا گولا تھی جب نئی نئی بنی، اور اس کے بعد کروڑوں کروڑوں سال یہاں بارشیں برستی رہیں، زمین ٹھنڈی ہوئی، پھر اس کے اوپر کرسٹ آیا، اور ان بارشوں کے بعد زمین کے اندر قوت نمو پیدا ہوئی۔ اس کے بعد پھر ویجیٹیشن یہاں پر بڑھنی شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد انسان زمین پر آئے، ہے نا؟ تو یہ ہے۔ تو ہم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کو دیکھیں، اپنی جگہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔ اب یہ جو انسانوں نے 20th سینچری میں پہنچ کر ساری ریسرچ کر کے، سائنٹیفک ڈیٹا کلیکٹ کر کے، اور کتنے ہی سائنٹسٹ نے محنت کر کے، ارقریزی کر کے جو نتیجہ آج ہمیں بتایا ہے کائنات کے اوریجن کے بارے میں، کائنات کی ابتدا کے بارے میں، وہ تو قرآن نے یہاں بتا دیا ہے۔ آج جب کوئی انسان اس آیت کو پڑھتا ہے، اس کا دماغ فوراً بگ بینگ کی طرف جاتا ہے۔ تو اس سے اگر کوئی یہ کہے کہ کیا علم کی ترقی سے قرآن کی آیات کے معنی تبدیل ہو سکتے ہیں، تو قرآن کی آیات کے معنی تبدیل نہیں ہوتے۔ قرآن کی آیتیں تو سب کچھ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، ڈسکور کرنے کی بس دیر ہے۔ قرآن تو ایسی ہیرے کی کان ہے جس میں سے ہیرے کبھی ختم ہوتے ہی نہیں، حکمت کے، دانائی کے، علم کے موتی نکلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ قرآن میں آیات ہیں دو طرح کی، ہے نا، محکمات اور متشابہات۔ اور کیا فرمایا کہ اللہ نے تم پر کتاب نازل فرمائی، اس میں محکم آیات بھی ہیں جو کتاب کی جڑ ہیں، اور اس کے اندر کچھ متشابہات بھی ہیں۔ تو جہاں تک احکامات کا تعلق ہے، وہ احکامات میں انسان کی عقل، انسان کا علم انسان کو گائیڈ نہیں کر سکتا احکامات کو سمجھنے کے لیے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، شریعت کا قانون ہے، وراثت کا قانون ہے، ان کو سمجھنے کے لیے انسان کو ماضی کا سفر کرنا ہوگا، یہاں تک کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جائیں۔ احکامات پر تو بالکل اسی طرح عمل ہوگا جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ وہ آیات نہ ٹائم باؤنڈ ہے، نہ جغرافیکلی باؤنڈ ہے، مطلب نہ جغرافیائی حدود کی پابندی ہے ان میں، اور نہ وقت کی کوئی پابندی ہے۔ آل ٹائمز ٹو کم۔ نماز کا معاملہ، جیسے آپ نماز پڑھا کرتے تھے ایسے ہی آج تک ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز کو اسی طرح پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو قانون شہادت ہے، قانون وراثت ہے، ان تمام احکامات کو ہم حدیث کی روشنی میں، علم وحی کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھیں گے، اور ان میں وقت کے ساتھ کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک دوسری قسم کا تعلق ہے متشابہات کا، تو متشابہات میں گنجائش ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ چند آیات جو متشابہات میں پہلے سمجھی جاتی تھی اب وہ مفہومات میں شامل ہو جائیں، ہے نا، سائنس کی پروگرس کے نتیجے میں اور لیٹسٹ ڈسکوریز کی روشنی میں۔ جب ان متشابہات کو سمجھا جائے تو لوگوں کے دلوں پر قرآن کی عظمت اور قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونا واضح ہو جائے۔ تو یہ بات خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی کہ سورۃ حامیم سجدہ میں، کہ ہم جو ہے اپنی جو ہے نشانیاں دکھائیں گے، ہے نا، آفاق میں بھی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے، اللہ کی طرف سے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی کچھ سائنٹسٹ، کچھ ڈاکٹرز قرآن پڑھ کر ایمان لاتے ہیں، کہتے ہیں یہ باتیں زمانے کے انسان کو پتہ ہو ہی نہیں سکتی تھی جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ سورۃ انبیاء میں ہم نے بہت سی آفاقی نشانیاں پڑھی، یونیورس میں، کائنات میں اللہ کے اعجاز، اللہ کی نشانیاں سورۃ انبیاء میں ملتی ہیں۔ سورۃ حج میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، انفس سے متعلق ہیں، انسان کی اپنی جان سے متعلق ہیں۔ سورۃ انبیاء میں کائنات کا ذکر ہے، چاند کا، سورج کا، کائنات کی شروعات، اور سورۃ حج میں انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل، ہے نا، کہ فیٹس کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، ایمبریو بنتا ہے، اور پھر کیسے مختلف اس کے مراحل ہوتے ہیں۔ تو یہ سب ہم نے پڑھا، اور غیر مسلم بھی دنگ ہیں کہ واقعی قرآن نے کتنے مناسب، کتنے ایگزیکٹ الفاظ استعمال کیے جو کسی اور زبان میں استعمال نہیں ہو سکے۔ تو ہم سوچیں کہ سب کچھ بند تھا، پھر اللہ نے اس کو کھول دیا۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ زیرو والیوم جو ہے انفائنائٹ ڈینسٹی تھی، یہ کہتے ہیں کہ والیوم کچھ بھی نہیں تھا، ڈینسٹی بہت تھی، ایک دم سے پھر وہ پھٹا اور کائنات وجود میں آ گئی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خود بخود ہوا، اور قرآن بتاتا ہے کن فیکون سے ہوا۔ اللہ کا کلمہ کن، اللہ کی مرضی تھی، اللہ کا کانشیس شعوری فیصلہ تھا کہ ایسے ہونا چاہیے، اور ہو گیا۔
پھر اسی آیت میں دیکھیں یہ کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہر چیز کو ہر جاندار کو بنایا وہ پانی کی وجہ سے بنا ہے، پانی سے بنا ہے۔ اب دیکھیں جو لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے بنائی ہر چیز کی زندگی پانی سے۔ خلقنا نہیں فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، ہر زندہ چیز پانی سے پیدا نہیں ہوئی۔ دیکھیں پیدائش تو الگ چیز ہے اور زندگی الگ چیز ہے، لائف از سم تھنگ ڈفرینٹ اور کریشن از سم تھنگ ڈفرینٹ۔ تو یہاں ذکر جو ہے کریشن کا نہیں ہے، لائف کے سسٹین ہونے کا ہے۔ جیسے انسان تو بنایا گیا ہے مٹی سے، لیکن زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو حرکت میں رکھنے کے لیے پانی ضروری ہے، پانی وائٹل ہے۔ جیسے کسی گاڑی کی مثال سے سمجھیں، گاڑی میٹل سے بنتی ہے اور اس کو چلانے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے۔ گاڑی پیٹرول سے تو نہیں بنتی تو میٹل سے ہے، ان کو موشن میں رکھنے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشینیں ہوتی ہیں، مشینیں بھی دھات سے بنتی ہیں، لیکن ان کو حرکت میں رکھنے کے لیے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، فیول کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بجلی سے بنتی تو نہیں، ان کا جو بلڈنگ مٹیریل ہے وہ تو ہے دھات، میٹل۔ حرکت میں رکھنے کے لیے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے کریٹ تو کیا، اللہ نے پیدا کیا مختلف مخلوقات کو، ان کو حرکت میں رکھنے کے لیے، ان کی زندگی کی بقا کے لیے پانی ضروری ہے۔ آج سائنس نے ہمیں بتایا کہ مٹی میں بھی کچھ ایسے وائرسز اور بیکٹیریا ہوتے ہیں جو زندہ تو ہوتے ہیں مٹی کے اندر، لیکن پانی کی غیر موجودگی کی وجہ سے حرکت نہیں کر سکتے، موو نہیں کر سکتے، ریپروڈیوس بھی نہیں کر سکتے۔ جو ہی ان پر پانی پڑتا ہے ان میں زندگی کی جو ہے گرمی جو پہنچتی ہے پھر وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ وہ پانی سے ہائیڈروجن ایٹم لے لیتا ہے اور سارے مختلف اس کے جو فنکشنز ہیں، افعال ہیں، وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر پانی کو زندگی برقرار رکھنے کا ذریعہ بتایا گیا۔ اور یہ سوال پوچھا کہ کیا اب بھی یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے، افلا یؤمنون، اس لیے کہ زندگی اور پانی کا جو تعلق ہے، واٹر اینڈ وائٹلٹی کا، اس کی اہمیت، اس کا کنیکشن آج سے 50-60 سال پہلے ہی پتہ چلا انسان کو، اس سے پہلے معلوم نہیں تھا۔ سورت انبیاء کی ہی آیت نمبر 35 دیکھتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری بھلی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہمارے پاس ہی لوٹا کر لائے جاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے تمام عقائد کی اصل حقیقت کھول دی اور دلائل سے ثابت کر دیا کہ سارے معبودوں کا، الہوں کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو کافر اور مشرک جب دلائل کے میدان میں مغلوب ہو جاتے تھے تو ان پر جھنجھلاہٹ طاری ہو جاتی تھی، اریٹیٹڈ ہوا کرتے تھے، فرسٹریٹڈ ہو جاتے تھے، اور وہ تمنا کرنے لگتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد وفات ہو جائے۔ آپ کو قتل کی دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ مکہ کی عورتیں بد دعائیں دیتی تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس شخص نے ہمارے گھروں کا سکون برباد کر دیا۔ ہجرت حبشہ ہو چکی تھی، گھر گھر سے کوئی نہ کوئی چلا گیا تھا، خوشیاں سب کی پھیکی پڑ گئی تھی، سب برا بھلا کہتے تھے، بجائے اس کے کہ ایمان لاتے شیطانی حرکات کا شکار ہو گئے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ جو بے سود باتیں کرتے ہیں، اس کا جواب دیا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو بھی گئی تو آخر یہ خود کب تک جئیں گے، مرنا تو ان کو بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لائیں تو ان کی موت خوشگوار ہو جائے، ورنہ جو اپنی شامت یہ بلا رہے ہیں کہ موت بھی آئے اور مصیبت بھی ساتھ آئے، یہ تو ہمیشہ جینے والے نہیں ہیں، ان کو موت آئے گی تو بہتر ہے کہ موت کی تیاری کریں۔ موت تو بس وقفہ ہے، شارٹ بریک ہے، اس کے بعد تو زندگی پھر رواں دواں ہو جائے گی۔ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ نے موت اور زندگی کو آزمائش کے طور پر پیدا کیا ہے، اور آخرکار سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر ہمیشہ کی زندگی شروع ہوگی۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ تو چکھنا ہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور یہ موت کا مزہ کڑوا اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب چاکنی کی کیفیت طاری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال کر چہرہ تر کرتے تھے اور تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ خیبر میں جو کھانا میں نے کھایا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں، اور اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے زہر کے اثر سے میری رگ کٹ گئی۔ تو تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ عنہا بے قرار ہو گئیں اور کہا کہ ہائے ابا جان کی تکلیف۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تمہارے بابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ اپنے چہرے کو پوچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وللموت سکرات، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ اسی لیے جو ہے کسی کی موت کے وقت کی کیفیت دیکھ کر اچھا یا برا کمنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ نہیں کہیں کہ بہت گنہگار تھا، اور اگر آسانی سے جان نکل گئی تو بھی نہ کہیں کہ بہت نیک تھا۔
ہمیں نہیں معلوم حقیقت کیا ہے. بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ مکمل حقیقت نہیں ہوتی. انسان کو اپنے موت کے وقت کی جانکنی کو یاد رکھنا چاہیے. اس تکلیف کو اپنے اوپر اپلائی کر کے سوچنا چاہیے کہ جب میرا سانس اٹک جائے گا, مجھے لٹا دیا جائے گا, تو میری کیا کیفیت ہوگی, تاکہ دوسروں کی موت ہمارے لیے جو ہے عبرت بنے, نہ کہ صرف تبصرے کرنے بیٹھ جائیں ہم. موت کسی کی بھی وہ نصیحت ہے. زبان پر ہمیں قابو رکھنے کی ضرورت ہے. اگر نیکیاں کرنا چاہیں انسان تو موت کو یاد رکھے اور دعا مانگیں ہم کہ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. اے اللہ موت کی سختیوں اور اس کی بے ہوشیوں میں ہماری مدد فرما. تو زندگی سب کے لیے آزمائش ہے. امیری ہو یا غریبی, صحت ہو یا بیماری, غم ہو یا خوشی, مصروفیت ہو یا فراغت, ہر چیز کو امتحان کی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ بھی میرا ٹیسٹ ہے, تاکہ انسان سنبھل کر اس کو پھر ڈیل کرے, محتاط رویہ اختیار کرے, کیونکہ حساب تو ہونا ہے. انشاءاللہ اب آتے ہیں ہم لوگ 18 جز کی طرف. کل جو ہے 17 جز ختم ہوتے ہوتے کیا بات تھی, کیا پڑھا تھا ہم نے؟ آیت نمبر 77 میں ہم نے پڑھا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. تو اس میں لفظ تھا وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اس کو تھوڑا فوکس کرتے ہیں کہ بھلائی کے کام کرو, پھر کیا ہے لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو وفعلوا الخیر, بھلائی کے کام کرو. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایک لفظ میں ہم سمجھیں کہ جمع کر دیا گیا اور کہا وفعلوا الخیر, اور خیر کے کام کرو. مومن کی جو صفت ہم لوگوں نے اب پڑھی ہے, اب تک پیچھے پڑھتے چلے آ رہے ہیں, الحمدللہ وہ سراپا خیر ہوتا ہے. مومن کا ہر کام خیر بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے ہر کام میں بھلائی ہوتی ہے. صبر بھی کرتا ہے تو خیر ہوتا ہے, اس کا شکر بھی خیر ہوتا ہے. پھر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جو آرڈر دے رہے ہیں لوگوں کو کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یہ کرو, یہ کرو, رکوع کرو, سجدہ کرو, اپنے رب کی عبادت کرو, نیکی کرو اور بھلائی کرو, بھلائی کرو. تو کیوں کریں یہ سب؟ کیا ہم اللہ کی بادشاہت میں اضافہ کر دیں گے, یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں ہم کوئی بڑھوتری کر دیں گے, یا ہم قرآن کے آنر میں کوئی اضافہ کر دیں گے؟ نہیں. سامنے فرمایا لعلکم تفلحون, اس لیے کہ تم ہی فلاح پاؤ گے, تاکہ تمہیں کو بہتری ملے, تم ہی کامیاب ہو, تمہارا ہی فائدہ ہو. پھر دیکھیں آگے کیا فرمایا, وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ, کہ اللہ کی راہ میں کھپا دو, لگا دو, ہے نا. کہ یہ ہے نا کہ بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کسی نے کہا کہ جان دی تو اسی کی تھی, حق تو یہ ہوا کہ حق ادا نہ ہوا. تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو کھلایا, ہم ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. تو ہم لگا دیں, کھپا دیں, فکر نہ کریں اوروں کی کہ وہ کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں, وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں. شیطان کو آنے نہیں دیں اپنی سوچ کے بیچ میں. ہم اگر اللہ کی راہ میں نہیں لگے, نہیں کھپے, تو ہم یہ نہیں سوچ لیں کہ ہم اطمینان سے رہیں گے پھر, ہے نا. یا تو شیطان کی راہ میں کھپے گا انسان, یا دنیا کے لیے کھپے گا, یا کسی گھٹیا تر مقصد کے لیے کھپائے گا انسان, یا نفس کے لیے کھپائے گا, یا جہاد فی نفس میں ہوگا انسان, یا پھر جہاد فی سبیل دنیا میں ہوگا, ہے نا. تو جب یہ سارے جہاد ہو رہے ہیں دنیا میں, اپنے لیے کھپ رہے ہیں سارے لوگ, تو اپنے نفس کے لیے کھپنا ہم یہ چھوڑیں, تو ہم اعلیٰ ترین مقصد بنا لیں. اعلیٰ کے لیے, ہم اعلیٰ کے لیے اپنے آپ کو کھپائیں. کسی نے کہا ہے نا کہ تو اللہ کے لیے بے قدر ہو کے تو دیکھ وہ قدر کی انتہا نہ کر دے تو کہنا, اللہ کے لیے بک کے تو دیکھ وہ انمول نہ کر دے تو کہنا. تو ہمیں انشاءاللہ لگانا ہے اپنے آپ کو. ہم پیسہ لگائیں, وقت لگائیں, اپنی ذہانت لگائیں, اپنی صلاحیت لگائیں, انفرادی طور پر کریں اور ٹیم ورک کے طور بھی کام کریں. اور جو بھی اللہ کا کام کر رہے ہیں سب کے لیے ہم دعائیں بھی کریں. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کسی کی دل شکنی نہیں کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے کام میں برکت دے, اللہ تعالیٰ سب کا کام قبول کرے. ایک دوسرے کی ہم ٹانگیں نہیں کھینچتے پھریں. کمپٹیشن کا معاملہ نہیں ہے یہ, کوآپریشن کا معاملہ ہے, ہم سمجھیں اس کو. اللہ نہ کرے ہم بنی اسرائیل کے علماء کی طرح بن جائیں کہ بس ہماری مجلس بارونق رہے اور سب کے یہاں اداسی اور اندھیرا ہی چھایا رہے. نہیں, ہم کو بزرگوں کا قصہ ملتا ہے جو 70 لوگوں کا نام لے کر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اتنا کچھ ان کو دے. ابھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی پڑھا کہ جب وہ کسی سے بات پر ان کا مناظرہ ہوتا تھا, مناظرہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ کون سی بات ٹھیک ہے, کون سی نہیں ٹھیک ہے, کون سی فقہ زیادہ بہتر ہے, تو وہ کہتے تھے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق جو ہے, صحیح بات جو ہے وہ مخالف کی زبان سے نکلوائے. تو بحث جیتنے کی فکر سے ہم نہیں کریں کوئی کام.
کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ برکت دے، جو دین کا کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کا مددگار اور ساتھی بنائے۔ تو ٹیم ورک کرنا ہے۔ یہاں بھی دیکھیں جو ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، یہاں یہ سب جمع کا صیغہ استعمال ہوا، ارکعوا جاہدوا وعبدوا وفعلوا، اور پھر ایک اور پھر وجاہدوا۔ تو یہاں یہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ فقیموا الصلاۃ واعتصموا، سب پلورل کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، سب بتا رہے ہیں کہ ہاں ٹیم ورک کر لو۔ تو الحمدللہ اب شروع کرتے ہیں آج کا جز، دیکھتے ہیں سورۃ مومنون۔ سورۃ المومنون یہ ایک مکی سورت ہے اور مکہ کے تقریباً درمیانی دور میں نازل ہوئی، وہی کہ جب اہل ایمان جو تھے ان کو شدید مخالفت، تمسخر اور دباؤ کا سامنا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور استقامت سب سے بڑا امتحان تھی۔ اس سورت میں براہ راست ایمان والوں کی صفات بیان کر کے ان کی تربیت کی گئی۔ اس سورت کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی ایمان کے دعوے سے نہیں بلکہ عملی اوصاف سے ملتی ہے، لیکن شروع ہی میں قد افلح المومنون کہہ کر کامیابی کا سمجھے کہ معیار واضح کر دیا گیا۔ تو یہ سورت بنیادی طور پر کردار سازی کی سورت ہے۔ اس میں 3 بڑے مضامین جو ہیں وہ نمایاں ہیں، یہ کہ مومن کی عملی صفات، انسان کی تخلیق اور انبیاء کی دعوت کا تسلسل، آخرت کا یقینی انجام اور دنیا کی بے ثباتی۔ کل ہم نے سورۃ الحج پڑھا تھا، الحمدللہ وہاں امت کو ذمہ داری، عبادت، قربانی اور جد و جہد کا حکم دیا گیا تھا۔ اب یہاں بتایا جائے گا انشاءاللہ کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس ذمہ داری کے اہل ہیں، یعنی پہلے کردار پھر قیادت۔ اب انشاءاللہ تعالی اسی ترتیب سے آغاز کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 11۔ مومن یقیناً فلاح پا گئے، وہ جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، اور وہ جو لغو باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں یا ان کنیزوں کے جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، تو بلا شبہ ان کی بابت ان پر کوئی ملامت نہیں۔ پھر جو شخص ان کے علاوہ رستہ تلاش کرے تو ایسے لوگ ہی حد سے گزرنے والے ہیں۔ اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں مومن کو کامیابی کی ایک تعریف بتائی جا رہی ہے کہ کامیابی مال، طاقت یا تعداد سے نہیں ہے بلکہ باطن کی کیفیت اور عمل کے معیار سے ہے۔ نماز میں خشوع ہو، فضولیات سے اجتناب ہو، مالی ذمہ داری، پاک دامنی، امانت داری اور وعدے کی پاسداری، یہی وہ ستون ہیں جن پر ایک مضبوط امت کھڑی ہوتی ہے۔ شروع بھی نماز سے دیکھیں اور اختتام بھی نماز پر ہوا ان آیتوں میں، تو ایسا ہے کہ مومن کی زندگی کا محور عبادت ہے۔ فردوس کی وراثت انہی کو ملتی ہے جو دنیا میں اپنے کردار کو سنوارتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 12 سے 21۔ اور بلا شبہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ قرارگاہ یعنی رحم مادر میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے نطفے کو خون کی پھٹکی بنایا، پھر ہم نے پھٹکی کو لوتھڑے میں ڈھالا، پھر ہم نے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی صورت میں بنا دیا، چنانچہ بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب سے عمدہ بنانے والا ہے۔ پھر بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو، پھر یقیناً تم یوم قیامت دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور بلا شبہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ اور ہم نے آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بلا شبہ ہم اسے لے جانے پر بھی یقیناً قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے کھجور اور انگوروں کے باغات اگائے، ان میں تمہارے لیے بہت سے لذیذ پھل ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور وہ درخت زیتون جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے وہ کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن لیے اگتا ہے، اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپایوں میں ضرور سامان عبرت ہے۔ ہم تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں دودھ ہے، اور تمہارے لیے ان میں کثیر فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ ان آیات میں دیکھیں کہ انسان کو اس کی اصل یاد دلائی جا رہی ہے کہ ابتدا میں مٹی سے پیدا ہوا ہے نا، پھر ایک معمولی نطفہ، پھر تدریجی تخلیق۔ انسان جتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس کی ابتدا اتنی ہی عاجزانہ ہے۔ پھر موت اور دوبارہ اٹھائے جانے کی یاد دہانی ہے۔ زندگی خود بخود نہیں چل رہی، ایک مکمل نظام کے تحت چل رہی ہے۔ بارش، زمین کی پیداوار، درخت، جانور، سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ حصہ انسان کے غرور کو توڑتا اور شکر کو جگاتا ہے۔
کہ جس نے پیدا کیا وہی پال رہا ہے اور وہی دوبارہ اٹھائے گا۔ کامیابی اسی کے ہے جو اپنی اصل کو پہچان لے اور اپنے رب کے سامنے جھک جائے۔ آگے ہے آیت نمبر 22 سے 30۔ اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی کیے جاتے ہو، اور بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ چنانچہ اس کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے، یہ تو تم جیسا ہی بشر ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت پائے، اور اگر اللہ چاہتا تو آسمان سے فرشتے ضرور نازل کرتا۔ ہم نے اپنے پہلے باپ دادا میں یہ توحید نہیں سنی، یہ ایک آدمی ہی تو ہے جسے جنون لاحق ہے، لہٰذا تم ایک وقت تک اس کی بابت انتظار کرو۔ نوح نے کہا، اے میرے رب میری مدد کر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ چنانچہ ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو اس میں ہر قسم کے جوڑے سے 2 یعنی کہ نر اور مادہ اور اپنے اہل و عیال سوار کر لے، سوائے اس کے جس کے متعلق ان میں ہمارا قول پہلے ہی آ چکا، اور تم مجھ سے ظالموں کے بارے میں بات نہ کرنا، بلا شبہ وہ غرق کر دیے جائیں گے۔ پھر جب تو اور تیرے ساتھی اطمینان سے کشتی پر سوار ہو چکے تو کہہ، تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی، اور کہہ، اے میرے رب تو مجھے بابرکت اتارنا، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس واقعے میں بھی نشانیاں ہیں، اور بلا شبہ ہم ہی امتحان لینے والے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، ہم نوح علیہ السلام کی دعوت ہمیں دکھا رہی ہے کہ حق کا پیغام ہمیشہ سادہ ہوتا ہے، ایک اللہ کی عبادت، مگر مخالفت کا انداز بھی ہر دور میں ایک جیسا رہا، بشر ہونے پر اعتراض، برتری کا الزام اور تمسخر۔ نوح علیہ السلام نے دلیل کے بعد دعا کا راستہ دیکھیں اختیار کیا کہ جب انسان اپنی حد تک کوشش کر لے تو مدد آسمان سے آتی ہے۔ کشتی صرف لکڑی کا ڈھانچہ نہیں تھی بلکہ اطاعت اور توکل کی علامت تھی۔ نجات ہمیشہ ایمان اور فرمانبرداری کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اور آزمائش زندگی کا حصہ ہے۔ سوال یہ نہیں کہ آزمائش آئے گی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم جو ہے چاہت سے اور کتنے خلوص سے اطاعت کرتے ہیں، کہ ہم کشتی میں ہوں گے یا انکار کرنے والوں میں ہوں گے۔ آگے ہے آیت نمبر 31 سے 40۔ پھر ہم نے ان کے بعد ایک دوسری امت پیدا کی، چنانچہ ہم نے ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور اس کی قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آخرت کی ملاقات جھٹلائی، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحالی دی تھی کہ یہ تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، وہ اس میں سے کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو، اور وہ اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے انسان کی اطاعت کی تو بلا شبہ تم اس وقت خسارہ پانے والے ہوگے۔ کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ بے شک جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو بلا شبہ تم زندہ نکالے جاؤ گے؟ ناممکن ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ یہ ہماری دنیاوی زندگی ہی تو سب کچھ ہے جس میں ہم مرتے اور زندہ رہتے ہیں، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں۔ وہ ایک شخص ہی تو ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑھا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ اس رسول نے کہا، اے میرے رب تو میری مدد فرما، اس لیے کہ انہوں نے میری تکذیب کی۔ اللہ نے فرمایا، بلا شبہ تھوڑے دنوں میں وہ اپنے کیے پر ضرور شرمسار ہوں گے۔ ان آیات میں جو منظر ہم نے دیکھا یہ نوح علیہ السلام کے بعد کی قوموں کا ہے، مگر اعتراض ہم دیکھیں وہی ہیں۔ انسان ہونے کا اعتراض ہے نا، آخرت کا انکار، دنیا کی آسودگی پر گھمنڈ۔ جب دنیا مل جاتی ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے۔ آخرت کا انکار جو ہے دراصل ذمہ داری سے فرار ہے، اگر دوبارہ اٹھنا نہ ہو تو جواب دہی بھی نہیں، ہے نا۔ اسی سوچ نے قوموں کو ہلاک کیا۔ رسول کا سہارا آخرکار دعا ہی ہے۔ جب زمین کے دروازے بند ہو جائیں تو آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، اور اللہ کا فیصلہ جب آتا ہے تو غرور پشیمانی میں بدل جاتا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 41 سے 50۔ پھر انہیں انصاف کے ساتھ چنگھاڑ نے آ پکڑا، پھر ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا کے رکھ دیا، چنانچہ لعنت ہے ظالم لوگوں کے لیے۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کیں۔ کوئی بھی امت اپنے مقرر وقت سے آگے نہیں نکل سکتی اور نہ وہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ پھر ہم لگاتار اپنے رسول بھیجتے رہے، جب بھی کسی امت کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، پھر ہم ایک کے پیچھے دوسری قوم کو ہلاک کرتے رہے، اور ہم نے انہیں افسانے بنا دیا، چنانچہ ان لوگوں کے لیے لعنت ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، پھر انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔
چنانچہ وہ کہنے لگے کہ ہم اپنی ہی طرح کے دو انسانوں پر ایمان لائیں جبکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے غلام یعنی ماتحت ہیں۔ پھر انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو وہ ہلاک شدگان میں سے ہو گئے، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک نشانی بنایا اور ایک سکون اور جاری چشمے والے ٹیلے پر ان دونوں کو ٹھکانہ دیا۔ یہاں ہم دیکھیں کہ تاریخ کا ایک طرح سے تسلسل ہے کہ قومیں بدلتی رہیں مگر تکبر، انکار اور انجام ایک جیسا رہا۔ ہر امت کا وقت مقرر ہے، نہ کوئی جلدی نہ تاخیر۔ رسول آتے رہے، پیغام ایک ہی رہا، مگر غرور نے لوگوں کو سچ قبول نہ کرنے دیا۔ طاقت، اقتدار اور برتری کا احساس انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو نشانی بنایا گیا۔ اس سے واضح ہو رہا ہے کہ ہدایت کا سلسلہ رکا نہیں، مگر کامیاب وہی ہوئے جنہوں نے جھک کر قبول کیا۔ تاریخ صرف قصہ نہیں بلکہ آئینہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم ان قوموں کے صف میں کھڑے ہیں جو سن کر مان گئیں یا ان میں جو افسانہ بن گئیں۔ آگے ہے آیت نمبر 51 سے 60۔ فرمایا، اے رسولو، تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں، اور بلا شبہ یہ تمہاری ملت ایک ہی ملت و شریعت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، لہذا تم مجھی سے ڈرو۔ پھر انہوں نے اپنا امر یعنی دین آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہر فرقے کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر ریجھے ہوئے ہے۔ چنانچہ اے نبی، آپ انہیں ان کی غفلت میں ایک مقرر وقت تک چھوڑ دیں۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد میں اضافہ کیے جا رہے ہیں تو کیا ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ اصل حقیقت کا شعور نہیں رکھتے۔ بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور جو کچھ بھی دیتے ہیں تو اس طرح کے ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہاں انبیاء کو بھی اور امت کو بھی ایک ہی اصول دیا جا رہا ہے کہ پاک رزق اور نیک عمل، ایمان صرف نظریہ نہیں، طرز زندگی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ کی امتم واحدہ، یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ مطلب خطاب تمام انبیاء اور ان کی امتوں کے ذریعے پوری انسانیت سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم سب کا دین اصل میں ایک ہی ہے، سب کا رب ایک ہے، سب کی دعوت ایک تھی، ہے نا؟ یعنی آدم علیہ السلام، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا پیغام توحید، اللہ کی عبادت اور تقوی۔ شریعتوں کی جزوی تفصیلات مختلف تھیں مگر اصل دین ایک تھا، مگر انسانوں نے اسے گروہوں میں بانٹ دیا، ہر گروہ اپنے طریقے پر مطمئن ہو گیا، حالانکہ اصل معیار اللہ کا خوف اور جوابدہی کا احساس ہے۔ سب سے خوبصورت صفت یہ ہے، دیکھیں کہ نیکی کرنے کے باوجود دل مطمئن نہیں بلکہ ڈرتا رہتا ہے کہ قبولیت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہی عاجزی ایمان کو زندہ رکھتی ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 61 سے 70۔ یہی لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور وہ ان میں باہم سبقت کرنے والے ہیں، اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب یعنی نامہ اعمال ہے جو ہر شخص کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کفار کے دل اس قرآن سے غافل ہیں، اور اس غفلت کے علاوہ بھی ان کے کئی برے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال یعنی عیاش لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو اس وقت وہ چیخ پکار کریں گے، کہا جائے گا آج مت چیخو، بے شک ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں پہنچے گی، بے شک میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں پر الٹے پھر جاتے تھے، تکبر کرتے ہوئے، اس قرآن کے ساتھ افسانہ گوئی کرتے ہوئے تم بےہودہ بکتے تھے۔ کیا پھر انہوں نے قرآن میں تدبر نہیں کیا، یا پھر ان کے پاس وہ چیز آ گئی جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا لہٰذا وہ اس کے منکر ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا ہے، اور ان کے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہاں جو ہے دیکھیں مومنوں کی ایک اور صفت جو ہے سامنے آتی ہے کہ وہ نیکی میں آگے بڑھنے والے ہیں، پیچھے نہیں رہتے، اور اللہ انصاف کرنے والا ہے، وہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ پھر انکار کرنے والوں کی حالت دکھائی گئی، خوشحالی نے انہیں غافل کر دیا، آیات سن کر بھی وہ تکبر کرتے رہے۔ تو مسئلہ دلیل کا نہیں، دل کے جھکنے کا ہے۔ حق جب آتا ہے تو بعض دل اسے قبول کرتے ہیں اور بعض اسے ناپسند کر دیتے ہیں۔ تو اصل امتحان یہی ہے کہ انسان حق کو اپنی خواہش پر ترجیح دے رہا ہے یا نہیں۔ آگے ہے آیت نمبر 71 سے 80۔
اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب تباہ ہو جائیں، بلکہ ہم ان کے پاس ان کے لیے نصیحت لائے ہیں اور وہ اپنی ہی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کیا آپ ان سے اجرت کا سوال کرتے ہیں؟ تو آپ کے رب کا صلہ بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے، اور بلا شبہ آپ انہیں صراط مستقیم اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اور بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ یقیناً صراط مستقیم سے ہٹ رہے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور انہیں لاحق تکلیفیں دور کر دیں تو پھر بھی وہ برابر اپنی سرکشی میں اڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں، اور بلا شبہ ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا، پھر نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی اور نہ وہ گڑ گڑائے، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو وہ اس میں نا امید ہو گئے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، تم بہت کم ہی شکر کرتے ہو، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا اختلاف اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ یہاں ہم دیکھیں کہ ایک بنیادی اصول پھر بتایا جا رہا ہے کہ اگر حق خواہشات کے تابع ہو جائے تو نظام کائنات ہی بگڑ جائے۔ دین انسان کی مرضی کے مطابق نہیں بدلتا، بلکہ انسان کو حق کے مطابق خود کو بدلنا ہوتا ہے۔ انکار کرنے والوں کا دیکھیں کیا بتایا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہیں دلیل نہیں ملی ہے نا، پیچھے بھی یہی بتایا گیا، بلکہ وہ جھکنا ہی نہیں چاہتے۔ آزمائش میں مطلب اتنی آزمائشوں میں بھی گھرے لیکن وہاں بھی نہیں جھکے، اور نعمت میں بھی وہ شکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے سننے، دیکھنے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو اصل سوال یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں کو حق پہچاننے کے لیے استعمال کرتا ہے یا ضد کو مضبوط کرنے کے لیے۔ آگے ہے آیت نمبر 81 سے 90۔ بلکہ انہوں نے وہی کچھ کہا جو ان سے پہلوں نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا کیا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ بلا شبہ اسی بات کا ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادوں سے وعدہ ہوتا آیا ہے۔ یہ تو صرف پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ اے نبی آپ ان سے پوچھیں اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کس کی ہے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ ہی کی ہے۔ کہہ دیجئے کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ آپ پوچھیں ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ ضرور کہیں گے یہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی کے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ آپ پھر پوچھیں کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی بادشاہی، جبکہ وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی۔ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ وہ ضرور کہیں گے بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ کہہ دیجئے پھر کہاں سے تم پر جادو کیا جاتا ہے؟ بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بلا شبہ وہی جھوٹے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں ایک عجیب سی حقیقت بھی ہے سامنے کہ وہ اللہ کو مانتے بھی تھے مگر اس کی وحدانیت اور آخرت کو ماننے سے انکار کرتے تھے۔ زبان سے اقرار اور دل سے انکار، یہی تضاد ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ ان سے سوال در سوال کیا گیا تاکہ وہ خود اعتراف کریں کہ مالک، رب اور مختار کل اللہ ہی ہے، مگر جب نتیجہ قبول کرنے کا وقت آیا تو وہ بہک گئے۔ تو ان آیت سے کیا سبق مل رہا ہے کہ عقیدہ صرف مان لینے کا نام نہیں ہے بلکہ اس ماننے کے تقاضے جو ہیں قبول کرنے کا نام ہے، ورنہ انسان خود اپنے اعتراف کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 91 سے 100۔ اللہ نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، اگر ہوتا تو ہر معبود اس چیز کو جو اس نے پیدا کی لے جاتا اور بلا شبہ اس میں سے ہر ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، چنانچہ وہ کہیں اعلیٰ ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے میرے رب اگر تو مجھے دکھائے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے تو اے میرے رب تو مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، اور بلا شبہ ہم اس بات پر کہ آپ کو دکھائیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں ضرور قادر ہیں۔ برائی کو اس طریقے سے دفع کیجئے جو احسن ہو، ہم اسے خوب جانتے ہیں جو بیان کرتے ہیں۔ اور آپ کہیں اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے واپس بھیج تاکہ میں اس دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں، بے شک یہ ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے، اور ان کے آگے پردہ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہاں ہم دیکھیں کہ توحید کو عقلی انداز میں واضح کیا گیا کہ اگر کئی معبود ہوتے تو کائنات کا نظام بکھر جاتا۔ ایک رب کا ہونا ہی نظام کی دلیل ہے۔ جیسے ابھی پچھلے جز میں وہ نظم میں نے پڑھی تھی نا کہ جہاں پر دیکھیں یہاں پہ جو آیت ہے کہ ہر ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا، اگر کئی ایک معبود ہوتے تو چڑھائی کرتا۔
تو یہ جو پچھلی جو جز میں نظم تھی کہ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، تو بالکل سمجھے کہ اسی کی یہاں پر ایک تصویر ہے یہ جو آیا ہے کہ خطرناک ہوتا زمانے کا رنگ، ہوا کرتی اور رز دونوں میں جنگ، ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر ایک کہتا میاں چپ رہو، ادھر ایک کہتا کہ بھائی میرے رہے آج دنیا میں بارش رہے، بگڑ کر ادھر دوسرا بولتا نہیں آج ہے دھوپ کا فیصلہ، پھر بگڑ کر چھڑی مارتا ہے خدا تو پھر دوسرا اس پر چڑھ دوڑتا، تو خدا دونوں لڑتے لڑاتے یوں ہی شب و روز فتنے اٹھاتے، یوں ہی زمیں کانپتی آسماں کانپتا، لڑائی سے سارا جہاں کانپتا۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، ایک رب کا ہونا ہی نظام کی دلیل ہے۔ پھر ہم دیکھیں آگے، مومن کو سکھایا گیا کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ بہتر طریقے سے دینا ہے، اور شیطانی وسوسوں سے پناہ مانگتے رہنا ہے۔ ایمان کی حفاظت اندر سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے دیکھیں اثر والی بات جو ہے موت کے وقت کا، کہ اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ فرصت ختم ہو گئی، واپسی کی درخواست قبول نہیں ہوتی، اس لیے توبہ اور عمل کا وقت ابھی ہے، بعد میں نہیں ہے۔ آگے ہے آیہ نمبر 101 سے 111۔ پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن نہ ان میں رشتہ داریاں رہیں گی اور نہ وہ باہم سوال کریں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی فلاح پانے والے ہیں، اور جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، آگ ان کے چہرے جلا ڈالے گی اور بس میں بد شکل ہوں گے۔ کہا جائے گا کیا تم پر میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ پھر تم ان کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور واقعی ہم لوگ گمراہ تھے، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال۔ پھر اگر ہم دوبارہ وہی کریں تو بلا شبہ ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا اسی میں پھٹکارے پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو، بے شک میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو کہتے تھے ہمارے رب ہم ایمان لائے، لہٰذا تو ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم کر، اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ پھر تم ان سے مسخری کرتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میرا ذکر بھلا دیا تھا اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ بلا شبہ میں نے آج انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ بے شک وہی کامیاب ہیں۔ یہاں دیکھیں آخرت کا فیصلہ جو ہے اس کا جو ہے کیا ہو رہا ہے، وہ منظر سامنے آ رہا ہے کہ وہاں نہ رشتے کام آئیں گے نہ تعلقات، صرف اعمال کا وزن ہوگا۔ کامیابی اور ناکامی کا معیار بالکل سمجھے یہاں واضح کر دیا جا رہا ہے۔ جو دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے وہی قیامت کے دن جواب طلب ہوں گے، اور جو صبر کے ساتھ ایمان پر قائم رہے وہی اصل میں کامیاب ٹھہریں گے۔ یہ حصہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ وقتی تمسخر یا تنہائی اصل نقصان نہیں ہے نا، تو ہم جھیل لیں۔ اگر اصل نقصان وہ ہے جب میزان ہلکی ہو جائے، اس لیے آج صبر اور استقامت کل کی کامیابی ہے۔ آگے ہے آیہ نمبر 112 سے 118۔ اللہ فرمائے گا زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ رہے، گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اللہ فرمائے گا واقعی تم وہاں تھوڑا سا وقت ہی رہے، کاش تم یہ بات دنیا میں جانتے ہوتے۔ کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ چنانچہ اللہ اعلیٰ ہے، بادشاہ سچا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کا رب ہے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ اور آپ کہیں اے میرے رب میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ آخر میں دنیا کی حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے۔ جو زندگی ہمیں بہت لمبی لگتی ہے، قیامت کے دن ایک لمحے جیسی محسوس ہوگی۔ اصل زندگی وہ ہے جو آگے آنے والی ہے۔ اللہ نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا، جواب دہی یقینی ہے۔ کامیابی اسی کی ہے جو توحید کو تھام لے اور واپسی کے لیے تیاری کرے۔ یہ صورت ہم دیکھیں دعا پر ختم ہو رہی ہے کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، ہے نا، کہ اے میرے رب میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی بندہ آخر کار اپنی کمزوری مان کر مغفرت اور رحمت کا طلبگار بنتا ہے، یہی مومن کی پہچان ہے۔ آگے سورت نور آ رہی ہے۔ سورت نور ایک مدنی سورت ہے اور ہجرت کے بعد اس وقت نازل ہوئی جب اسلامی معاشرہ مدینہ میں باقاعدہ تشکیل پا چکا تھا۔ اب صرف ایمان کی دعوت نہیں بلکہ ایک پاکیزہ، منظم اور باحیا معاشرہ قائم کرنا مقصود تھا۔ اس سورت کا مرکزی پس منظر واقع عفق سے جڑا ہوا ہے، جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگایا گیا تھا۔
اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی برات نازل فرمائی بلکہ پورے امت کو سکھا دیا کہ عزت، پاکدامنی اور معاشرتی ذمہ داری کا معیار کیا ہے۔ اس سورت کا سینٹرل تھیم ہم یہ سمجھیں کہ دراصل پاکیزگی کی یہ سورت ہے، دل کی پاکیزگی، نگاہ کی پاکیزگی، زبان کی پاکیزگی، گھر کی پاکیزگی اور پھر معاشرے کی پاکیزگی۔ تو امت کے لیے پیغام کیا ہے کہ معاشرہ افواہوں، تہمتوں اور بدگمانی سے تباہ ہوتا ہے۔ ایمان صرف عبادت نہیں، کردار اور اخلاق بھی ہے۔ اللہ کا نور اسی دل میں اترتا ہے جو پاکیزہ ہوں، اور یہاں پر مردوں، عورتوں اور معاشرے سب کے لیے الگ الگ سے ایسے خطاب ہے کہ نگاہوں کی حفاظت ہونی چاہیے، پاکدامنی ہو، غیر ذمہ دارانہ گفتگو سے بچے، گھروں میں داخل ہونے کے آداب ہم دیکھیں گے، حیا اور وقار کیسا ہو، زینت کی کیا حدود ہوں، معاشرتی وقار کا تحفظ کیسے ہو، عزت کی حفاظت کا شعور دلایا گیا ہے، سزا کا نظام ہو، معاشرے کے لیے جو پیغام ہے کہ سزا کا نظام ہو مگر عدل کے ساتھ ہو، افواہ پر یقین نہ کیا جائے، گواہی قائم کی جائے، پاکیزہ ماحول قائم کرنے کی اجتماعی ذمہ داری بتائی گئی۔ ہمیں دیکھیں، ابھی ہم نے سورۃ المومنون پڑھی، وہاں فرد کی تعمیر پر بات تھی نا، تو سورۃ نور جو ہے معاشرے کی تعمیر کرتی ہے۔ وہاں قد افلح المومنون تھا نا، تو بتایا جا رہا تھا کہ وہ کامیاب مومن معاشرے میں کیسے رہیں گے۔ سورۃ نور پڑھتے وقت ہم اپنے ذہنوں میں یہ بھی رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ دیکھیں، اسلام کے خلاف مسلمانوں کی طرف سے بھی اور غیر مسلموں کی طرف سے بھی جہاں پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اس میں اسلامی سزاؤں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ بربریت کہا جاتا ہے، بیکورڈ کہا جاتا ہے، ہر برا نام آج اسلام کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے، اور اسلام کو جو مانتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کو کہہ دیتے ہیں بیکورڈ۔ یہی پرسیپشن ہے، اور دنیا کے ممالک کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے، ماڈرن اور بیکورڈ، سویلائزڈ اور ان سویلائزڈ۔ اگر کسی کو بہت کلچرڈ دکھانا ہے، بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ دکھانا ہے، بہت سویلائزڈ دکھانا ہے، تو کسی عورت ہی کو لے لیجئے، کانفیڈنٹ عورت ہے، خوش و خرم عورت ہے، اور ایسی عورت جس کی سوسائٹی میں عزت ہے، جس کی بات سنی جاتی ہے، اس کو دکھایا جائے گا بے پردہ، اس کو دکھایا جائے گا کہ وہ خوش ہے اور ہنس رہی ہے اور کام کر رہی ہے۔ اور اگر کسی کو دکھانا ہے کہ اس کی کوئی عزت نہیں ہے، ڈپریسڈ ہے، اور اس کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے سوسائٹی کے اندر، یہ جاہل ہے، ان ایجوکیٹڈ ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، تو اس کو برقعے میں دکھایا جائے گا۔ پرسیپشن ہے، کیونکہ ہم کو چاروں طرف سے ان تصویروں نے گھیرا ہوا ہے، ہم ان کو اتنا کنٹینیوس دیکھتے ہیں، غیر شعوری طور پر انکانشیسلی ہم بھی یہی سمجھنے لگ گئے ہیں۔ خیال یہ آتا ہے کہ پروگریسو ہونا اور اسلامک ہونا ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتا، ماڈرن اور اسلامک ہونا ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتا، ایجوکیٹڈ اور اسلامک ہونا ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یا آپ تعلیم یافتہ ہیں یا آپ مسلمان ہیں، یا آپ پردہ کرتی ہیں یا آپ کانفیڈنٹ ہیں، یا آپ کی عزت ہے سوسائٹی میں یا آپ ایک مسلمان عورت ہیں۔ یعنی یوں لگتا ہے کہ اسلام اور ماڈرنٹی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی، ضد ہے ایک دوسرے کی۔ اور جو بھی اسلام کو مانتا ہے اور اعلیٰ ترین درجے پر مانتا ہے اور اسلام پر عمل کرتا ہے، اس کی تو حماقت میں کوئی شک نہیں۔ اگر پروگریسو ہونا، اگر تعلیم یافتہ ہونا ہے، اگر کامیاب ہونا ہے، اگر اپنی عزت کروانی ہے، تو قرآن اور سنت کو چھوڑنا نہایت ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی ہو نہیں سکتا۔ اگر اسلام پر چلیں گے تو بیکورڈ ہو جائیں گے۔ چلیں، جو بھی پرسیپشن ہے وہ اپنی جگہ، چلیں جن ملکوں کو کہا جاتا ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ان کو رہنے دیں، جن کو کہا جاتا ہے ان سویلائزڈ کنٹریز ان کو رہنے دیں، چلیں بھول جائیں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کو، سارے مسلمان ممالک بھی ہم چھوڑ دیں، اپنی توجہ لے چلتے ہیں ان ممالک کی طرف جو کہ اپنے آپ کو سویلائزڈ کہتے ہیں، جو پروگریسو نیشنز کہی جاتی ہیں، اس لیے کہ وہی رول ماڈل ہے، جو بات وہ کہہ دیتے ہیں ہم انہی کی روشنی میں اپنے عقائد، اپنے فیتھس کو بھی بدل دیتے ہیں، ہم ان کے پروپیگنڈے کے تحت اپنے اعمال کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں، اپنا خدا بھی ہم بیچ دیتے ہیں۔ تو ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ جن کی علمی مرغوبیت کی وجہ سے آج ہم دبے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں، بہت کچھ انہوں نے دیا دنیا کو، اس میں کوئی شک نہیں، بہترین میڈیسنز دی، بہت ترقی کی، بہت ریسرچ، بہت انٹینشنز ابھی بھی جو انہی کے اس پر ہم لوگ انتظار ہوتا ہے، بہت سی چیزوں میں بہت سی ریسرچ ان کی طرف سے ظاہر ہو جائیں۔ بے شک ان کے اس عمل سے لیونگ اسٹینڈرڈ بہت بہتر ہو گیا ہے، بہت سی بیماریوں کا علاج انہوں نے دریافت کر لیا ہے، زندگی آسان کر دی ہے لوگوں کی، چاند تک پہنچ گئے ہیں، یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے۔ ان کے یہاں لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے، ان کے یہاں پولیس کا نظام بہت اچھا ہے، جرم ہوتا ہے فوراً مجرم پکڑ لیا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ عدالت میں انصاف ہے، سب کو انصاف ملتا ہے۔
ہیومن رائٹس ہیں وہاں پر، انسانوں کو انسان کے حقوق دیے جاتے ہیں، انسان کو انسان سمجھا جاتا ہے، مرد اور عورت سب آزاد ہیں، ان کے یہاں دولت کی بھی کمی نہیں ہے، مالدار ممالک ہیں۔ یہ سب بڑھا چڑھا کر میں نہیں بتا رہی ہوں، فیکٹس ہے۔ اب یہ سب سننے کے بعد دماغ میں یہی تصور آتا ہے نا کہ نہایت ہی پرامن معاشرہ ہوگا وہاں، بہت ہی بے غرض ہوں گے، بے لوث ہوں گے، بہت ہی خوش ہے نا، بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے گھروں میں بس رہے ہوں گے، جرم تو ہوگا ہی نہیں وہاں۔ کیا یہ ہے؟ تو چلیں دوسری طرف حقیقت کو بھی دیکھ ہی لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جرائم بے تحاشا ہیں وہاں پر، اور جرم میں بھی جو سب سے زیادہ جرم ان کے یہاں اس وقت ہے وہ ہے سیکشل کرائمز۔ اور یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ وہ زنا کو کرائم نہیں سمجھتے، زنا ان کے یہاں جرم نہیں ہے، لیونگ ٹوگیدر پہ کوئی حرج نہیں ہے، اسی طرح ہومو سیکسول ہونا بھی کوئی جرم نہیں ہے، توہم پرستی بھی جرم نہیں ہے، جنسی جرائم ہی ان کے یہاں سب سے زیادہ ہیں۔ کسی آرگنائزیشن کے سروے کے مطابق ہر 6 میں سے 1 عورت پر سیکشل اسالٹ ہو چکا ہوتا ہے نا، کمپلیٹ یا اٹمپٹڈ ریپ۔ بہت سے تو 12 سال سے کم عمر کے ہوتے ہیں، 92% ان کے رشتے دار ہوتے ہیں یا قریبی جاننے والے، جیسے کہ باپ، بھائی، چچا، ماموں، نانا، دادا۔ پوری دنیا اس وقت زنا کی لپیٹ میں ہے، طاعون کی طرح یہ چیز پھیل چکی ہے۔ اب ایک اور سروے کے مطابق ہر 45 منٹ پر وہاں ریپ ہوتے ہیں۔ اب حال یہ ہے کہ پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی زنا کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ بچوں میں ذہنی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، خودکشی بڑھتی جا رہی ہے، بچے قاتل بن رہے ہیں، ڈرگز لے رہے ہیں، چائلڈ ایبیوز ہے، اپنی جنسی خواہش بچوں سے پوری کرنے کا شوق، اور جتنا کم عمر بچہ ہو اتنا ہی ان کو اچھا لگتا ہے۔ تو یہ وہاں کا حال ہے۔ زنا اتنا بڑھ چکا ہے کہ کالج کے جو فارمز ہیں ہے نا، اس میں سے فادرز نیم کا جو خانہ ہے وہی نکال دیا گیا، اس لیے کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کا باپ کون ہے۔ بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں کہ ہم بیسک ہیومن رائٹس دلائیں گے، کیا انسان کا پیدائشی حق نہیں ہے کہ اس کو اپنے باپ کا نام پتہ ہو؟ فارمز میں یہ آپشنز تو ہوتے ہیں کہ پیرنٹس میریڈ، ان میریڈ یا ڈیورسڈ، لیکن باپ کا نہیں۔ تو زنا کے نتیجے میں جو ان کے یہاں حال ہے، تو ان کی زندگی دکھ، غموں، پریشانیوں اور محرومیت سے بھر گئی ہے۔ عورت پر ساری ذمہ داری۔ صبر کس نے کیا ہے پھر اس زنا کے نتیجے میں؟ یہ جو سو کالڈ نعرہ تھا نا کہ ہم لبریٹ کریں، ہم کو لبریٹ کرو، ہم شادی کی قید سے ہم کو آزاد کرو، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے مت کرو شادی، نو پرابلم۔ تو نقصان کس نے اٹھایا؟ مردوں نے؟ انہوں نے تو نقصان نہیں اٹھایا، وہ تو اپنی ضرورت، اپنی خواہش پوری کر کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور عورت ہے بیچاری، بچہ تو وہ پالتی ہے، وہی راتوں کو جاگتی ہے، وہی دن میں کما کر لاتی اور کھلاتی ہے، سفر کر رہی ہے، ساری ذمہ داری اس پر ہے۔ اور بچہ باپ کی شفقت سے، باپ کے نام سے، باپ کی حفاظت سے محروم ہے۔ اور عورت بھی جب سارا بوجھ اس پر ہے تو وہ بھی بچے کی ساری جو ہے مادی اور جذباتی ضروریات پوری نہیں کر پاتی، لہٰذا بچے ڈسٹربڈ ہیں۔ سب سے افسوس تو یہ ہے کہ یہ بچہ ناجائز ہی صحیح، عورت اس کو پالتی ہے، یہی بڑے ہو کر اس کی قدر نہیں کرتے، بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ جیلوں کے سروے کے مطابق اکثر بچے ناجائز ہیں، پھوپھی، چچا، دادا جیسے رشتوں سے بے خبر، ڈرگز لیتے ہیں اسی لیے کہ راہ فرار ملے۔ وہاں پر زندگی اتنی بھاری اور تلخ ہو گئی ہے کہ وہ زندہ نہیں رہنا چاہتے، اسی لیے نوجوان بچوں میں خودکشی کا ریٹ بہت زیادہ ہے۔ تو ان سب کو سننے کے بعد سکون نام کی تصویر دکھ رہی ہے؟ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور اس کی روٹ کاز، اس کی جڑ کے اندر وجہ زنا ہے۔ اسلام جس کے معنی ہی ہے سلامتی، پیس، اصلاح اور فلاح، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام زنا کا تباہ کن وجود کس طرح برداشت کر سکتا۔ اسلام کا مزاج پریونٹیو ہے۔ اس معاملے میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ زنا نہ ہو، نوبت ہی نہ آئے زنا ہونے کی۔ پرہیز علاج سے بہتر ہے، یہ نہیں کہ مرنے کے قریب ہو تب علاج کریں، نہیں، اسلام چاہتا ہے کہ فضا اتنی پاک ہو کہ اس میں جرمز ہی نہ ہو۔ لہٰذا جب زنا کو اتنا برا سمجھا گیا اسلام میں تو دور دور تک اللہ تعالیٰ نے پہرے بٹھا دیے۔ الحمدللہ دیکھیں ہم کتنا پڑھتے چلے آئے اب تک، یہ ہمارا 18واں پارہ ہے۔ زنا کے پاس مت جاؤ، اللہ نے روکا ہے فحش سے، اللہ روکتا ہے بے حیائی سے، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو۔ انسانوں کے مزاج میں پہچان کروائی گئی کہ دیکھو زنا بہت برا ہے، بہت برا ہے، نہیں کرو نہیں کرو۔ لوگوں کے ذہنوں کو آمادہ کیا، پہلے ذہن سازی کی گئی، پھر
طلاق کو بھی آسان رکھا اور نکاح کو بھی آسان رکھا. فحش لٹریچر پر، فحش گانوں پر پابندی لگائی گئی، موسیقی پر، شراب پر پابندی لگائی گئی. مرد اور عورت کے تعلق میں حجاب کا سسٹم نافذ کیا گیا. سورت نور سے پہلے سورت احزاب نازل ہو چکی تھی، لیکن مصحف میں پہلے سورت نور ہے. اس زمانے میں حجاب کے احکامات نافذ ہو چکے تھے اور پوری آب و تاب سے جب قوانین بنائے گئے تو لوگوں نے پورے کھلے دل سے ان کو قبول کر لیا، اس لیے کہ قانون بنانے سے پہلے ذہن تیار کر لیے گئے تھے. یہ نظام پوری شان کے ساتھ مدینے میں نافذ ہو چکا تھا. یہ طریقہ دیکھیں تدریج کا، ہم پہلے دل کو مسخر کیا، پھر ذہن کو مسخر کیا، پھر قانون کی سطح پر اس کو لایا گیا. ماحول بالکل پاک صاف تھا وہاں پر. اب ان ساری احتیاط کے باوجود، ساری رکاوٹوں کے باوجود اگر کوئی زنا کے مرض میں مبتلا ہوتا اور اکا دکا ہی ہوتا تھا تو بھی سزا کی صورت میں اس کا علاج بتایا. تو یہ ضروری سرجری کرنی پڑی تھی تاکہ یہ جو متعدی مرض ہے یہ کہیں باقی لوگوں میں بھی نہ پھیل جائے. تو پھر اس کی سزا رکھی گئی. تو پہلے نظام بنایا گیا اور نظام کی حفاظت کے لیے اب سزا بنائی گئی کہ اکا دکا ایلیمنٹس ہمیشہ رہتے ہیں سوسائٹی کے اندر جو سدھرنا نہیں چاہتے. تو ایک تو اس کے توبیخ کے طور پر کہ وہ اس برائی سے باز آ جائیں، سوسائٹی کو خراب نہ کریں، لہٰذا سزائیں رکھی گئیں. اور سزائیں اصل مقصد نہیں ہیں، اصل مقصد سسٹم ہے. سزائیں سسٹم کی حفاظت کرتی ہیں. انشاءاللہ آگے صورت میں احکامات آئیں گے جو زنا سے بچاؤ کے بارے میں ہیں. تو جو اسلام کی ہدایات ہیں، اسلام کے قوانین ہیں، ان کو دنیا نے آج اگنور کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. تو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کا کیا حال ہے. نہ عورت کو عزت مل رہی ہے، نہ گھر محفوظ ہیں. مرد کا سکون بھی اٹھ گیا، عورتوں کا سکون بھی اٹھ گیا. اور جب تک اسلام نافذ نہیں ہوگا یہ سب کچھ مل نہیں سکتا. کبھی امن اور انصاف نہیں آئے گا. قرآن کا کھلا چیلنج ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم کو شک ہے نا اس کتاب کی طرف سے جو ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو تم ایک صورت بنا کر لاؤ اس جیسی. اللہ کے دیے ہوئے سسٹم تم کو پسند نہیں ہے تو تم سورت نور جیسے سسٹم بنا کر لاؤ کہ جہاں زنا پر قابو پایا جا سکے، جہاں عورتوں اور معصوم بچوں کو ان بھیانک جرائم سے بچایا جا سکے. وَادْعُوا شُهَدَاءَ، اور ملا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو. بہت کوششیں بھی ہوئیں، اپنی عقل کی بنیاد پر سب فلاپ ہو گئے. اب آپشن تو ہے نا کہ اللہ کا دیا ہوا نظام قائم کر لو جو اللہ نے دیا ہے سورت نور میں، سورت احزاب میں. اس کو اس لیے ریجیکٹ کر دیا کہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو یہ تو تنگ نظری ہے. لہٰذا ہم سب کھلے دل کے ساتھ ان آیات کو انشاءاللہ ابھی پڑھیں گے سورت نور میں. ہمیں صراط مستقیم چاہیے، نہ امریکہ سے ہمیں مطلب ہے نہ افغانستان سے، بلکہ جو اعتدال کا راستہ اسلام ہمیں بتا رہا ہے ہمیں وہ چاہیے. تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورت نور. دیکھتے ہیں آیت نمبر 1 سے 10. یہ ایک سورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک سورت ہے، ہم نے اسے نازل کیا اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا ہے اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. زانیہ عورت اور زانی مرد، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو. اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین پر عمل کرنے کے معاملے میں تمہیں ان دونوں زانی اور زانیہ پر قطعاً ترس نہیں آنا چاہیے. اور مومنوں کا ایک گروہ ان دونوں کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے. زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ یا مشرکہ عورت ہی سے، اور زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک مرد ہی. اور مومنوں پر یہ زناکار سے نکاح حرام ٹھہرایا گیا ہے. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر وہ 4 گواہ نہیں لاتے تو تم انہیں 80 کوڑے مارو. اور تم ان کی شہادت یعنی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ نافرمان ہیں. مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی تو بلا شبہ اللہ غفور رحیم ہے. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک کی شہادت اس طرح ہوگی کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہے اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. اور عورت سے سزا تب ٹلتی ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بلا شبہ وہ یعنی اس کا خاوند جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ یعنی اس کا خاوند سچوں میں سے ہو تو اس کو یعنی اس عورت پر اللہ کا غضب ہو. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جھوٹوں کو سزا ملتی، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ بہت وبا قبول کرنے والا اور خوب حکمت والا ہے. ہم دیکھیں سورت کا آغاز ہی سنجیدہ انداز میں ہو رہا ہے کہ یہ عام ہدایت نہیں ہے بلکہ فرض احکام ہے. عزت اور عصمت کا تحفظ اسلام میں انتہائی اہم ہے.
یہاں دو چیزیں واضح کی گئیں، بدکاری کی سخت سزا اور پاک دامن پر تہمت کی بہت سخت سزا۔ یعنی اسلام صرف جرم کو نہیں روکتا بلکہ الزام کو بھی روک رہا ہے۔ معاشرے کی عزت دونوں طرف سے محفوظ کی گئی ہے۔ یہ صورت ہمیں سکھائے گی انشاءاللہ کہ پاکیزہ معاشرہ قانون، عدل اور اللہ کے خوف کے بغیر قائم ہو نہیں سکتا۔ آگے ہے آیت نمبر 11 سے 20۔ بے شک جو لوگ بہتان گھڑ لائے، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات ہے کہ ان پر، تو وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہیں، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس گناہ کا بڑا بوجھ اٹھایا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ جب تم نے یہ جھوٹ سنا تو کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا، اور کیوں نہ کہا کہ یہ تو صریح بہتان ہے۔ وہ اس الزام پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پھر جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم جن باتوں میں پڑ گئے تھے اس پر تمہیں عذاب آ لیتا۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس بہتان کا چرچا کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا، اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے جبکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے، اور جب تم نے اسے سنا تو کیوں نہ کہا یہ ہمارے لائق نہیں کہ ہم یہ بات زبان پر لائیں، یا اللہ تو پاک ہے، یا اللہ تو پاک ہے، یہ بہتان عظیم ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرنا، اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ بہتان لگانے والوں کو فوراً عذاب دیتا، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ نہایت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ہم دیکھیں کہ واقع افک کے ذریعے ایک عظیم جو ہے اصول سکھایا جا رہا ہے۔ اور واقع افک تو ہمیں پتہ ہے نا کہ منافقین نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹا بہتان لگایا تھا، جس سے مدینہ میں شدید اضطراب پھیل گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر کے آپ رضی اللہ عنہ کی مکمل جو ہے برت اور پاکدامنی کو قیامت تک کے لیے ثابت کر دیا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ افواہ کو آگے بڑھانا معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ مومن کا پہلے رد عمل جو ہے بدگمانی نہیں بلکہ حسن ظن ہونا چاہیے۔ جو بات ثابت نہ ہو اسے دہرانا بھی گناہ میں شریک ہو جاتا ہے۔ اور یہ صورت یہ بھی بتا رہی ہے کہ زبان کی حفاظت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ پاکیزہ معاشرہ صرف قانون سے نہیں بلکہ پاک دل اور ذمہ دار زبان سے بھی تو بنتا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 21 سے 30۔ اے ایمان والو، تم شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو، اور جو کوئی شیطان کے قدموں کا اتباع کرتا ہے تو بلا شبہ وہ شیطان تو بے حیائی اور برے کام ہی کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہے پاک کرتا ہے، اور اللہ خوب سنتا، خوب جانتا ہے۔ اور تم میں سے فضل اور وسعت والے قرابت داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مالی مدد دینے سے قسم نہ کھائیں، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت کی لعنت کی گئی ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے خلاف ان اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے، اس دن اللہ انہیں ان کا پورا ٹھیک بدلہ دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، حق کو واضح کرنے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ یہ پاکیزہ لوگ ان باتوں سے بری ہیں جو وہ خبیث لوگ ان کی بابت کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور عزت کا رزق ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، اور ان گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اگر تم ان میں سے کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ آؤ، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جاؤ، کوئی رہتا نہ ہو اور ان میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اے نبی، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، بلا شبہ اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔
यहाँ हम देखें इन आयतों में पाकीज़ा माशरे की जड़ बयान की गई है। शैतान कदम ब कदम गुमराह करता है, इसलिए बुराई अचानक नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता फैलती है। और फिर यहाँ पर जो आय नंबर 22 में है कि और तुम में से फजल और वसत वाले क़राबतदारों, मिस्कीन और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को माली मदद देने से कसम न खाएं और चाहिए कि वो माफ़ कर दें और दरगुजर से काम लें। तो ये आयत जो है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के सिलसिले में नाजिल हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने कसम खाई थी कि वो अपने रिश्तेदार मिस्ता बिन उसासा रज़ियल्लाहु अन्हु को खर्च नहीं देंगे, क्योंकि मिस्ता रज़ियल्लाहु अन्हु उन लोगों में शामिल हो गए थे जिन्होंने वाक़या इफ़्क की बात जो है आगे फैलाई थी। हालांकि वो गरीब थे और मुहाजिर थे और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की उनकी जो है माली मदद किया करते थे। तो इस आयत में क्या कहा गया कि फज़ल व वसअत वाले लोग कसम ना खाएं कि वो रिश्तेदारों, मिस्कीनों, अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को नहीं देंगे। और फिर क्या फरमाया, वलियाफू वलियस्फहू, माफ कर दें, दरगुजर कर दें। और फिर वो जुमला देखें कि अल्लाह तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। तो जैसे ही आयत सुनी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। और फिर मिस्ता को खर्च देना दोबारा शुरू कर दिया, बल्कि पहले से भी ज्यादा दिया। तो ये है कुरान की तरबियत। यह हमें भी क्या सिखा रही है कि जो तुम्हारे साथ ज्यादती करे उस पर भी एहसान करो। बड़ा मुश्किल है, लेकिन रिश्तेदारी न तो दिल टूट गया हो। माफी का ताल्लुक अल्लाह की माफी से है। यानी हम देखें कि माफी और दरगुजर भी इस सूरत का हिस्सा है। अगर अल्लाह से मग़फ़िरत चाहिए तो खुद भी माफ करना होगा। फिर देखिए अमली हिदायत, घर में दाखिल होने के आदाब, इजाजत, सलाम, ये सब इज्जत और हुदूद के जो है तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और सबसे अहम निगाह की हिफाजत। पाकीज़गी का आगाज जो है आंख से होता है, फिर दिल महफूज रहता है, फिर माशरा महफूज हो जाता है। आगे आए नंबर 31 से 40। और आप मोमिन औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी नजरें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत न खोलें मगर जो अज़ख़ुद उसमें से जाहिर हो, और अपनी ओढ़नियां अपने गरीबानों पर डाले रखें और अपना बनाव सिंगार जाहिर न करें मगर अपने खाविंदों पर या अपने बाप दादा पर या अपने खानदानों के या अपने खाविंदों के बाप दादा पर या अपने बेटों पर या अपने शौहरों के बेटों पर यानी सौतेले बेटों पर या अपने भाइयों पर या अपने भतीजों पर या अपने भांजों पर या अपनी मुसलमान औरतों पर या अपने दाएं हाथ की मिल्कियत यानी कनीजों पर या औरतों से रग़बत न रखने वाले नौकर चाकर मर्दों पर या उन लड़कों पर जो औरतों की छुपी बातों से वाकिफ न हो, और वो औरतें अपने पांव जोर जोर से जमीन पर मारती हुई न चला करें कि अपनी जो जीनत उन्होंने छुपा रखी है वो लोगों को मालूम हो जाए। और ए मोमिनो, तुम मजमूई तौर पर अल्लाह से तौबा करो ताकि तुम फलाह पाओ। और तुम अपने बेनिकाहों के निकाह कर दो, और उनके भी जो तुम्हारे गुलाम और लौंडियां नेक हों। अगर वो फकीर होंगे तो अल्लाह अपने फजल से उन्हें गनी कर देगा, और अल्लाह वुसअत वाला खूब जानने वाला है। और जो लोग निकाह की ताकत नहीं पाते उन्हें पाक दामन रहना चाहिए, यहाँ तक कि अल्लाह अपने फजल से उन्हें गनी कर दे। और तुम्हारे जो लौंडी गुलाम मकातबत करना यानी आज़ादी की तहरीर लिखना चाहें, अगर तुम्हें उनमें कोई भलाई मालूम हो तो तुम उन्हें लिख कर दे दो, और तुम उन्हें अल्लाह के उस माल में से दो जो उसने तुम्हें दिया है। और तुम्हारी लौडियां अगर पाक दामन रहना चाहें तो तुम दुनियावी जिंदगी का सामान तलाश करने की खातिर उन्हें बदकारी पर मजबूर न करो, और जो कोई उन्हें मजबूर करे तो बेशक उनके मजबूर किए जाने के बाद अल्लाह उनके लिए गफूर रहीम है। और बिलाशुबा हमने तुम्हारी तरफ खोल कर बयान करने वाली आयात नाजिल की, और कुछ हाल उन लोगों का जो तुमसे पहले गुजर चुके, और मुत्तकीन के लिए नसीहत। अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है, उसके नूर की मिसाल यूं है जैसे एक ताक हो जिसमें चिराग हो, चिराग एक शीशे की कंदील में हो, शीशा जैसे चमकता सितारा हो। वो चिराग एक मुबारक दरख्त यानी जैतून के तेल से जलाया जाता हो, जो न शर्की हो न गरबी, यूं लगे जैसे उसका तेल खुद ब खुद सुलग उठेगा अगरचे उसे आग ने मस न किया हो। वो नूर अला नूर है। अल्लाह अपने नूर की तरफ हिदायत देता है जिसे चाहे, और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान करता है, और अल्लाह हर चीज को खूब जानता है। ये चिराग और कंदीलें उन घरों में हैं जिनकी बाबत अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उनको बुलंद किया जाए और उनमें अल्लाह का नाम जिक्र किया जाए, और वो वहाँ सुबह शाम उसकी तस्बीह करते हैं। वो लोग जिन्हें तिजारत और खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र और नमाज कायम करने और ज़कात देने से गाफिल नहीं करती, वो उस दिन से डरते हैं जिसमें दिल और आंखें उलट जाएंगे।
وہ یہ کام کرتے ہیں تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا دے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے، اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال چٹیل میدان میں سراب یعنی چمکتی ریت جیسے ہیں۔ پیاسا اس ریت کو پانی سمجھتا رہا یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے وہاں کچھ بھی نہ پایا اور اللہ کو اپنے پاس پایا۔ پھر اللہ نے اس کا حساب پورا چکا دیا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا کافروں کے اعمال گہرے سمندر میں اندھیروں کی طرح ہیں، جسے ایک موج ڈھانپتی ہو، اس کے اوپر ایک اور موج ہو، اس کے اوپر بادل ہو، غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں۔ جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو لگتا نہیں کہ اسے دیکھ سکے، اور جس کے لیے اللہ نے نور نہیں بنایا تو اس کے لیے کہیں بھی کوئی نور نہیں۔ ان آیات میں ہم دیکھیں کہ پاکیزگی کی جو ہے تکمیل ہو رہی ہے، مردوں کے بعد عورتوں کو بھی نگاہ، حیا اور حدود کی تعلیم دی گئی۔ معاشرہ دونوں کی ذمہ داری سے پاک رہتا ہے، یک طرفہ نہیں۔ نکاح کو دیکھیں پھر آسان کیا گیا، اور فحاشی کے راستے بند کرنا بھی اجتماعی فرض ہے۔ اسلام صرف روکنے والا دین نہیں بلکہ جائز راستہ فراہم کرنے والا دین ہے۔ پھر ہم دیکھیں سورت کے قلب میں آیت نور آئی ہے۔ اللہ کا نور دلوں میں اسی وقت اترتا ہے جب دل پاک ہو۔ کیا فرمایا؟ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور یہاں نور سے مراد ہدایت ہے، یعنی دلوں کو روشنی دینے والی چیز۔ پھر مثال دیکھیں کیا ہے، ایک طاق ہے نا، اس میں چراغ شیشے میں، شیشہ چمکتے ستارے کی طرح، وہ چراغ مبارک زیتون کے تیل سے جلتا ہے جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی، یعنی خالص بے میل ہے نا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ دراصل مومن کے دل کی مثال ہے کہ طاق مطلب مومن کا سینہ ہے، چراغ مطلب ایمان ہے، شیشہ یعنی صاف دل ہے، اور زیتون کا تیل مطلب فطرت سلیمہ اور وحی ہے۔ اور نور علی نور کا مطلب کہ فطرت ہو اور وحی ہو تو پھر یہ کامل ہدایت ہے، یعنی جس دل میں فطرت بھی صاف ہو اور وحی بھی آ جائے تو وہاں نور پر نور ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہدایت کوئی صرف معلومات نہیں ہے بلکہ دل کی روشنی ہے۔ پھر دیکھیں آیت 36 میں کیا بتایا کہ یہ چراغ، یہ قندیلیں ان گھروں میں ہیں جن کی بابت اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے۔ پھر یہ بتایا کہ یہ دیکھیں نور کہاں ملتا ہے، یعنی اللہ کے گھروں میں، یعنی مساجد میں ان لوگوں کو ملتا ہے۔ یہ جو ذکر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت سے ڈرتے ہیں، یعنی نور صرف نظریہ نہیں عملی زندگی سے آتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ جو اللہ کے ذکر میں جیتے ہیں وہی نور میں ہیں، اور پھر کیا ہے، اور جو خواہش میں جیتے ہیں وہ سراب اور اندھیرے میں ہیں۔ بتایا کہ کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے ریگستان میں سراب، پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے لیکن قریب جا کر کچھ نہیں پاتا۔ مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں مگر چونکہ ایمان نہیں، آخرت میں وہ بے وزن نکلیں گے۔ تو یہ باطل امید کی مثال ہے۔ اور ہم آیا 40 میں دیکھیں کہ کیا گہری مثال ہے کہ گہرے سمندر کے اندر ہے نا، کہ گہرا سمندر، اس پر موج، اس کے اوپر اور موج، پھر اوپر بادل، اندھیروں پر اندھیرے، ہاتھ پہ ہاتھ نظر نہ آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے دل کی گمراہی کی کیفیت یہاں بیان کی جا رہی ہے، یعنی سمندر کی گہرائی کا مطلب کفر کی بنیاد کی بات ہے، اور پہلی موج مطلب جہالت ہے، اور دوسری موج پھر اس پہ مزید خواہشات چڑھ گئیں، اور بادل مطلب تکبر اور انکار ہمیشہ چھایا رہتا ہے، اور اندھیرے مطلب مکمل ہے، مطلب بے ہدایت دل یہ ہے، یعنی نہ وہ حق دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ پہچان سکتا ہے۔ پھر کیا فرمایا، جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں، یعنی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں مگر طلب کرنے والوں کو ملتی ہے صرف یہ۔ آگے ہے آیت نمبر 41 سے 50۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کی تسبیح کرتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہی کی طرف سب کی واپسی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی بادل چلاتا ہے، پھر وہ انہیں باہم ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان بادلوں کے درمیان سے میہ یعنی پانی نکلتا ہے، اور وہ آسمان سے یعنی ان پہاڑوں سے جو آسمان میں ہیں اولے برساتا ہے، پھر انہیں جس پر چاہے گراتا ہے اور جس سے چاہے پھیر دیتا ہے، لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی روشنی کو اچک لے جائے گی۔
اللہ ही रात और दिन को उलटता पुलटता रहता है। बिला शुबह इन निशानियों में अहले नजर के लिए सामान्य इबरत है। और अल्लाह ने जमीन पर चलने वाला हर जानदार पानी से पैदा किया, फिर उनमें से कोई अपने पेट के बल चलता है और उनमें से कोई 2 पांव पर चलता है और उनमें से कोई 4 पांव पर चलता है। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। बिला शुबह अल्लाह हर शय पर खूब कादिर है। बिला शुबह हमने खोल कर बयान करने वाली आयात नाजिल की और अल्लाह जिसे चाहे सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत देता है। और वो मुनाफिक कहते हैं हम अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाए और हमने इताअत की, फिर उसके बाद उनमें से एक फरीक इताअत से फिर जाता है और वो लोग मोमिन ही नहीं। और जब वो अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुलाए जाते हैं ताकि वो उनके माबैन फैसला करे तो अचानक उनमें से एक फरीक मुंह मोड़ लेता है और अगर उनके लिए हक फायदा हो तो वो उसकी तरफ फरमाबरदार होकर चले आते हैं। क्या उनके दिलों में निफाक का मर्ज है या वो शक में पड़े हैं या खौफ खाते हैं कि अल्लाह उसका रसूल उन पर जुल्म करेंगे? नहीं, बल्कि वो लोग खुद ही जालिम हैं। हम देखें यहाँ पर कायनात की तस्बीह से बात शुरू हुई। हर चीज अल्लाह के निजाम में है, सिर्फ इंसान को इख्तियार दिया गया है कि वो माने या मुंह मोड़े। फिर मुनाफिकाना रवैया वाज़े किया गया। जब फैसला अपने हक में हो तो कबूल वरना इनकार, है ना। ईमान का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जबान से मान लिया जाए, बल्कि हक को हर हाल में कबूल किया जाए, चाहे अपने खिलाफ ही क्यों ना हो। नूर वाली सूरत है ना हमें सिखा रही है कि दिल का अंधेरा सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो हक को देखकर भी कबूल नहीं करता। आगे है आय नंबर 51 से 60। बस मोमिनों की तो बात ही ये है कि जब वो अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुलाए जाते हैं ताकि वो उनके माबैन फैसला करे तो वो कहते हैं हमने सुना इताअत की और वही लोग फलाह पाने वाले हैं। और जो कोई अल्लाह उसके रसूल की इताअत करे और अल्लाह से डरे और उसका तक़वा इख्तियार करे तो वही लोग कामयाब हैं। और उन्होंने अल्लाह की कस्में खाई, अपनी पक्की कस्में, कि अगर आप उन्हें हुक्म देंगे तो वो जिहाद पर जरूर निकलेंगे। कह दीजिए तुम कस्में न खाओ, तुम्हारी इताअत मारूफ है। बिलाशुबा जो अमल तुम कर रहे हो अल्लाह उससे खूब बाखबर है। कह दीजिए अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। फिर अगर तुम मुंह मोड़ोगे तो उस रसूल के जिम्मे सिर्फ वो है जो उस पर बोझ डाला गया है, और तुम्हारे जिम्मे सिर्फ वो है जो तुम पर बोझ डाला गया। और अगर तुम उस रसूल की इताअत करोगे तो हिदायत पाओगे, और रसूल के जिम्मे सिर्फ खोल कर पहुंचा देना है। जो तुम में से ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, अल्लाह ने उन लोगों से वादा किया है कि वो उन्हें जमीन में जरूर खिलाफत देगा, जैसे उसने उनसे पहले लोगों को खिलाफत दी थी, और उनके लिए जरूर उनका वो दीन जमा देगा जो उसने उनके लिए चुना, और यकीनन उनकी हालत खौफ को बदल कर वो जरूर उन्हें अमन देगा। वो मेरी इबादत करेंगे, मेरे साथ किसी शय को शरीक नहीं ठहराएंगे, और जो कोई उसके बाद कुफ्र करे तो वही लोग फासिक हैं। और तुम नमाज कायम करो और ज़कात दो और रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और काफिरों की बाबत आप ये ख्याल न करें कि वो जमीन में अल्लाह को आजिज करने वाले हैं और उनका ठिकाना आग है, और बिलाशुबा वो वापसी की बुरी जगह है। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे गुलामों, लौंडियों और उन लड़कों और लड़कियों को जो तुम में से बुलूगत को न पहुंचे हों, उन्हें चाहिए कि तुमसे 3 बार इजाजत मांगे फिर घर में दाखिल हों, नमाज फजर से पहले और जब तुम दोपहर को कपड़े उतारते हो और नमाज इशा के बाद। ये 3 वक्त तुम्हारे लिए खिलवत और पर्दे के हैं। उन औकात के बाद बिला इजाजत आने से न तुम पर और न उन पर कोई गुनाह है। तुम एक दूसरे के पास बकसरत आया जाया ही करते हो। अल्लाह इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी आयात बयान करता है, और अल्लाह खूब जानने वाला, खूब हिकमत वाला है। और जब तुम में से लड़के और लड़कियां बुलूगत की हद को पहुंच जाएं तो उन्हें चाहिए कि वो भी उसी तरह इजाजत मांगे जिस तरह उनसे पहले उनके बड़े इजाजत मांगते रहे हैं। अल्लाह इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी आयात बयान करता है, और अल्लाह खूब जानने वाला, खूब हिकमत वाला है। और घरों में बैठ रहने वाली उम्र रसीदा औरतें जो निकाह की उम्मीद नहीं रखती तो उन पर कोई गुनाह नहीं कि वो अपने पर्दादारी के कपड़े उतार दें जबकि वो अपनी ज़ेब व ज़ीनत जाहिर करने वाली न हो, और उनका उससे भी बचना उनके लिए बहुत बेहतर है, और अल्लाह समीर और अलीम है। इन सारी आयात में जो पैगाम है वो ये है कि यहाँ समझें कि ईमान की असल पहचान ही बयान हुई। समेना व ताना से बात शुरू हुई कि हमने सुना और मान लिया, बताया कि यही कामयाबी का रास्ता है। खिलाफत और अमन का वादा भी इसी शर्त पर है कि इबादत खालिस अल्लाह के लिए हो। माशरे का इस्तेकाम अकीदे और अताअत से जुड़ा हुआ है। फिर घरेलू आदाब सिखाए गए, निजी जिंदगी की हुदूद बताई गई, इजाजत, हया। इस्लाम घर के अंदर भी नूर चाहता है। तो ये सूरत बता रही है कि पाकीज़गी सिर्फ बाहर की नहीं, घर के दरवाजे के अंदर भी हिफाजत है। आगे है आय नंबर 61 से 64।
اندھے پر کوئی حرج نہیں اور نہ لنگڑے ہی پر حرج ہے، اور نہ مریض پر کوئی حرج ہے، اور نہ خود تم ہی پر کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی چابیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کہو، یہ اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ بس مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب وہ رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر ہوتے ہیں تو آپ سے اجازت لیے بغیر وہاں سے چلے نہیں جاتے۔ اے نبی، بلا شبہ جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تم رسول کے بلانے کو باہم ایک دوسرے کو بلانے کے مانند نہ ٹھہراؤ، یقیناً اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں۔ لہذا چاہیے کہ جو لوگ اس اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی آزمائش آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب آ لے۔ خبردار، بلا شبہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک وہ اس روش کو جانتا ہے جس پر تم ہو، اور جس دن وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ جتائے گا جو انہوں نے عمل کیے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ سورت جو ہے یہاں پر اپنے اختتام پر ہم سمجھیں کہ معاشرتی توازن سکھا رہی ہے کہ رشتوں میں آسانی، جو یہاں پر سب رشتہ داروں کی بات بتائی کہ یہاں کھا سکتے ہیں یہاں کھا سکتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ تکلفات ختم کرو، یعنی آپس میں تم رشتہ داروں میں یہ احساس ہو کہ کوئی تکلف نہیں ہے بلکہ محبت کا تعلق ہو، اور پھر آگے جو نابینا، بیمار، معذور، ان کو الگ نہ کرو، یعنی انہیں نارمل سوشل لائف دو، ہے نا، یعنی اور پھر رشتوں میں اعتماد کہ رشتہ دار کے گھر کھانا کوئی چوری نہیں ہے، محبت ہے نا، تو یہی ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ کتنا خوبصورت پیغام ہے سلام کے ذریعے نا، کہ سلام صرف رسمی جملہ نہیں ہے، یہ دلوں کو جوڑنے والا نور ہے، یہ رشتوں میں برکت اتارتا ہے، یہ گھروں میں رحمت کو دعوت دیتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو کیا یہ دعا ہے نا کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو، ہے نا، یعنی ہم اپنے الفاظ سے اپنے بھائی کے لیے جنت کی ہوا بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی ہے ساری تربیت ہم مومنوں کی چل رہی ہے کہ سلام محبت پیدا کرتا ہے، اور سلام تکبر کو بھی توڑ دیتا ہے، سلام دلوں کی میل دھو دیتا ہے، سلام معاشرے کو جنت جیسا بنا دیتا ہے۔ اور کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم جو سلام کرتے ہیں وہ ہماری طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ اجتماعی نظم کی تعلیم دی گئی، یعنی قیادت کا احترام، اجتماعی ذمہ داری، نظم و ضبط سب بتائے گئے، اور پھر دیکھیں آخر میں یاد دہانی کہ سب کچھ اللہ کا ہے، ہم سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ نور کی صورت میں ہمیں کیا نور مل رہا ہے کہ پاک دل، پاک گھر اور منظم معاشرہ، یہی وہ راستہ ہے جو اللہ کے نور تک لے جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ اب آگے سورۃ الفرقان آ رہی ہے۔ سورۃ الفرقان یہ ایک مکی سورت ہے، اور شاید درمیانی دور میں نازل ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہی شدید مخالفت، تمسخر اور الزامات کا سامنا کر رہے تھے۔ فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، یعنی قرآن۔ تو اس صورت میں بنیادی طور پر قرآن کی جو حقانیت ہے نا، وہ واضح کی گئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور توحید اور آخرت اور منکرین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ اس کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ قرآن، مطلب حق اور باطل کے درمیان جو ایک معیار ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انسان ہونے پر اعتراض کیا گیا تھا اس کا جواب ہے، اور دنیا کی چمک جو ہے دھوکہ ہے، یہ بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ اصل کامیابی آخرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اخلاقی کردار ہی نجات کا راستہ ہے۔ اور دیکھیں ابھی جو ہم سورۃ نور پڑھ رہے تھے، سورۃ نور میں تو تھا نا کہ معاشرے کی پاکیزگی، حیا اور نظم کی تعلیم تھی۔ اب یہاں سورۃ فرقان اس سے پہلے مطلب دل اور عقیدے کی اصلاح کرتی ہے۔ تو نور نے بتایا کہ پاک معاشرہ کیسے بنتا ہے، اور فرقان کیا بتا رہا ہے کہ حق کو پہچانے بغیر نور قائم نہیں ہو سکتا، یعنی نور عملی نظام ہے اور فرقان جو ہے فکری بنیاد ہے۔ تو الحمدللہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آیہ نمبر 1 سے 10۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो ज़ात बड़ी ही बाबरकत है जिसने अपने बंदे पर फुरकान यानी कुरान नाजिल किया ताकि वो जहान वालों के लिए डराने वाला बने। वही ज़ात जिसके लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाही है और उसने अपने लिए कोई औलाद नहीं बनाई और न बादशाही में उसका कोई शरीक है, और उसने हर चीज़ को पैदा किया फिर उसका ठीक ठीक अंदाज़ा किया। और लोगों ने उसके सिवा और माबूद बना लिए हैं जो कोई चीज़ पैदा नहीं करते, और वो तो खुद मखलूक हैं और वो खुद अपने किसी नफ़ा नुकसान का कुछ अख्तियार नहीं रखते, और न मौत और हयात का और न दोबारा जी उठने का ही अख्तियार रखते हैं। और काफिर लोगों ने कहा ये कुरान तो निरा झूठ है जिसे वो नबी खुद घर लाया है, और इसके गढ़ने में और लोगों ने उसकी मदद की है। चुनांचे ए नबी, उन्होंने जुल्म और झूठ का इर्तिकाब किया और उन्होंने कहा ये अगलों के अफसाने हैं जो उसने अपने लिए लिखवाए हैं और वो सुबह शाम उस पर पढ़े जाते हैं। कह दीजिए उसे उसने नाजिल किया है जो आसमानों और जमीन के भेद जानता है, बिलाशुबा वो गफूर और रहीम है। और उन्होंने कहा ये कैसा रसूल है जो खाना खाता है और बाजारों में चलता है, उस पर फरिश्ता क्यों न नाजिल हुआ जो उसके हमरा लोगों को डराने वाला होता, या उस पर कोई खजाना उतारा जाता, या उसका कोई बाग होता जिसमें से वो फल खाता। और जालिमों ने मोमिनों से कहा तुम तो बस एक जादू मारे शख्स का ही इत्तिबा करते हो। देखिए उन्होंने आपके लिए कैसी मिसालें बयान की हैं, वो बहक गए हैं लिहाजा वो राह नहीं पा सकते। वो ज़ात बड़ी ही बाबरकत है जो अगर चाहे तो आपके लिए उससे बेहतर चीजें बना दे, यानी ऐसे बाग जिनके नीचे नहरें जारी हों और आपके लिए महल्लात बना दे। देखिए इन आयात का खुलासा ये है कि सूरत का आगाज ही देखें कुरान की अजमत से हुआ कि ये फुरकान है यानी हक का मेयार है, और मुनकरीन के फिर एतराज़ात वही पुराने हैं कि क्यों बशर, क्यों फरिश्ता नहीं, ये तो पुरानी कहानियां हैं। तो ये सूरह हमें सिखा रही है कि हक के खिलाफ एतराज़ जो है दलील से नहीं बल्कि जिद से पैदा होते हैं। और असल सवाल ये नहीं है कि नबी अकरम इंसान क्यों है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असल सवाल ये है कि क्या हम हक को कबूल करने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। आगे है आया नंबर 11 से 20। लेकिन उन्होंने क़यामत को झुटलाया और हमने उस शख्स के लिए जो क़यामत को झुटलाए भड़कती आग तैयार कर रखी है। जब वो उन मुजरिमों को दूर दराज जगह से देखेगी तो वो उसका बिफरना और दहाड़ना सुनेंगे, और जब वो जंजीरों में जकड़े उसकी किसी तंग जगह में झोंके जाएंगे तो वो वहां मौत को पुकारेंगे। कहा जाएगा तुम आज एक मौत को मत पुकारो बल्कि बहुत सी मौतों को पुकारो। कह दीजिए क्या ये अजाब बेहतर है या अबदी जन्नत जिसका मुत्तकीन को वादा दिया गया है। वो उनके लिए जजा और वापसी की जगह है, उसमें उनके लिए होगा वो जो वो चाहेंगे, हमेशा वहां रहने वाले। ये आपके रब के जिम्मे वादा है जो काबिल दरखास्त है। और जिस दिन अल्लाह उन्हें और उनको जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पूछते हैं जमा करेगा, फिर उनसे पूछेगा क्या तुमने मेरे उन बंदों को गुमराह किया था या वो खुद ही राह से भटक गए थे। वो कहेंगे तू पाक है, हमारे लायक नहीं था कि हम तेरे सिवा कारसाज बनाएं, लेकिन तूने उन्हें सामान्य जिंदगी दिया और उनके बाप दादा को भी, हत्ता कि तेरा जिक्र भूल गए और वो लोग हलाक होने वाले थे। अल्लाह फरमाएगा ए काफिरो, यकीनन उन्होंने तो तुम्हें तुम्हारी बातों में झुटला दिया, लिहाजा अब न तुम अपने आप से अजाब टाल सकते हो और न किसी से मदद ले सकते हो। और तुम में से जो शख्स जुल्म यानी शिर्क करेगा तो उसे हम बहुत बड़ा अजाब चखाएंगे। और ए नबी, हमने आपसे पहले जितने भी रसूल भेजे बेशक वो खाना खाते थे और बाजारों में चलते थे, और हमने तुम्हें एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया। क्या तुम सब्र करते हो? और आपका रब सब कुछ खूब देख रहा है। खुलासा क्या है इन आयात का इस जुज़ के खत्म होते होते कि यहाँ देखें एक असल मसला ही वाज़ेह है कि इनकार की जड़ जो है क़यामत का इनकार है। जब जवाबदेही का यकीन ख़त्म हो जाए तो फिर इंसान आज़ाद समझने लगता है खुद को। और देखें जन्नत और जहन्नम का तकाबुल करके इंतखाब हमारे सामने रख दिया गया कि अंजाम तो दोनों वाज़ेह हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत पर जो इतराज़ उठा रहे थे तो उसका जवाब दिया गया कि सब रसूल तो बशर ही थे, इंसान थे। असल इम्तिहान यही है चलो कि अब हम जो है एक बशर की बात को अल्लाह का पैगाम समझकर कबूल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जिंदगी आजमाइश है, कभी इज्जत, कभी मुखालफत, कभी कमी, कभी ज्यादती। तो सवाल ये पूछा गया कि क्या तुम सब्र करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह जुज़ यहाँ पर जुज़ 18 मुकम्मल हुआ। तो हम यही देखें कि जैसे सूरत नूर में हमें बताया कि माशरा पाकीज़ा तब बनता है जब दिल जो है कुरान से जुड़े होना, और कुरान हक और बातिल के दरमियान वाज़ेह फ़र्क है। और सूरत फुरकान में क्या हमने अभी तक पढ़ा कि मुखालफत, तमस्खुर, एतराज़ हक का रास्ता रोक नहीं सकते। तो यही बताया कि असल गुमराही जो है ख्वाहिश को माबूद बना लेना है, कामयाबी उनकी है जो हक सुनकर कहते हैं समेना व ताना। तो ये जुज़ जो है दिल, किरदार और माशरे तीनों की इस्लाह कर रहा है।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو فرقان سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق دے، ہماری خواہشات کو ہمارے اوپر حاکم نہ بنا، ہمیں اپنے نور سے روشن کر دے اور حق پر ثابت قدم رکھ۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔